بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وعترتہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات۔ سامعین محترم، امامت پر گفتگو کرتے ہوئے آج سلسلہ کلام کی آخری منزل ایک اہم پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ کل تک امامت کی صفات اور خصوصیات پر سورہ بقرہ کی ایک آیت بنیادی گفتگو رہی، جس میں بتایا گیا کہ امامت کا منصب اس وقت عطا ہوتا ہے جب پہلے امتحان ہو، اور امتحان میں بھی کسی چھوٹی موٹی کوتاہی کی بھی اجازت نہیں، مکمل طور پر کامیابی ہو۔ پھر یہ عطائے منصب اللہ کی طرف سے ہوگا، نبی کو بھی اختیار نہیں کہ وہ اپنے طور پر کسی کی امامت کا تعین کر سکے۔ یہ امام لوگوں کے لیے ہوگا، نبوت اور رسالت اللہ کی طرف سے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ امام بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ضرورت وہ انسانوں کی پوری کرے گا۔ ضمنی طور پر یہ بھی عرض کیا گیا کہ امامت کا کام ہے، نبوت کا کام تھا، رسالت کا کام تھا کہ عالم بالا کی خبریں پہنچا دیں، قوانین پہنچا دیں۔ ان خبروں کی بنیاد پر، ان قوانین کی روشنی میں منزل آخرت کو طے کرنے کے قابل بنا دینا امام کا کام تھا۔ یعنی تھیوریٹیکل معلومات تو نبی اور رسول کا کام تھا، انسان کو عملی طور پر اس سبق کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کا سبق پڑھانا امام کا کام تھا۔ اور یہ امام ایسی شخصیت ہوگا کہ جو اللہ کے معیار ظلم کی حد تو ہمیں نہیں معلوم کہ اس میں انسان کی کون کون سی بات ظلم قرار پاتی ہے، لیکن کم سے کم وہ اس مقام پر ہوگا کہ جہاں انبیاء اپنے کو ظالم کہتے ہیں، وہ اس نوعیت کے جرم کا بھی ارتکاب نہیں کرے گا۔ یعنی عصمت کی انتہائی صورت جہاں موجود ہوگی۔ اب یہ ساری باتوں کے بعد یہاں تو یہ بتایا گیا کہ امام کی صفات و خصوصیات کیا ہیں۔ ہم جب امامت کا تصور ذہن میں لاتے ہیں تو ملت اسلامیہ کے تقریباً تمام مسالک اور ادب کی دنیا سے تعلق رکھنے والے افراد وہ امامت کا مطلب اختیار و اقتدار لیتے ہیں، اور اختیار و اقتدار بھی وہ کہ جو صاحبان تخت و تاج کے پاس ہوتا ہے۔ اگر علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سبق پڑھ پھر شجاعت کا، عدالت کا، صداقت کا لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا، تو گویا کسی دن مسلمان کو یہ موقع ملے گا کہ وہ پوری دنیا پہ حکومت کر سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے جب خلافت کو، حکومت کو کچھ لوگوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا تو ہمیں یہ شکایت ہوئی کہ یہ علی بن ابی طالب کا حق مارا گیا، ہم نے ان کو غاصب کہا۔ اور اگر امام وقت تخت پر نہیں بیٹھا، وہ 25 سال جو جناب امیر علیہ السلام نے
بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزارے ہیں، اس مدت کو ہم نے کہا یہ خاموشی کا عرصہ تھا، علی کی خانہ نشینی کا عرصہ تھا۔ اب یہ علی کی خانہ نشینی کا خیال ہمیں کیوں آیا؟ زمانہ خاموشی ہم نے کیوں سمجھا؟ ہم سمجھتے تھے کہ اقتدار ہوتا تو علی پھر کچھ کر کے دکھاتے، چونکہ اقتدار نہیں تھا اس لیے علی نے خاموشی اختیار کر لی۔ اب یہ ایک لمبی بحث ہے کہ کیا امامت کا انسٹیٹیوشن قائم کرنے والا پہلا وہ فرد جو اس ادارے کو دنیا میں متعارف کرائے گا، وہ اپنے زمانہ امامت میں 30 سال کا کل زمانہ امامت ہو بعد رسول سے لے کے وقت شہادت تک، اس میں 25 سال 25.5 سال وہ لا تعلق رہ کے اپنے فرائض سے گزار دے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر انسٹیٹیوشن پہلے سے موجود ہوتا تب بھی اس بات کا امکان بہت کم تھا کہ اس کو جاری رکھنے میں کوئی اتنی لاپرواہی برتے کہ 20-25 سال اس ادارے کی ضرورت کی طرف فکر نہ کرے اور آخری 4-4.5 سال میں جو کچھ کر سکتا ہے کر دکھائے، نہ کہ وہ ذات کے جسے اس ادارے کو قائم کرنا ہے جسے قیامت تک باقی رہنا ہے۔ یہ اتنا مشکل کام ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ کسی پہلے سے قائم شدہ ادارے کو جاری رکھنا شاید مشکل ہوتا ہو، لیکن کسی ادارے کو قائم کرنا اور اسے جاری رہنے کے قابل بنا دینا یہ کہیں زیادہ مشکل کام ہے۔ تو مشکل کرنے والا امام ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہا، خاموشی سے وقت گزارا۔ یہ بنیادی خیال کیوں آیا؟ اس لیے کہ ہم نے سوچا کہ جب تک اقتدار نہ ہو، حکومت نہ ہو، اس وقت تک علی ابن ابی طالب کس طرح سے وہ اپنے فرائض ادا کر سکتے تھے۔ اب اس وقت بحث مقصود نہیں ہے، اتنی سی بات ہم سب کے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ اگر امام حالات کے سازگار ہونے یا ناسازگار ہونے سے اس کے عمل پہ اثر پڑتا ہے تو وہ امام نہیں ہے۔ امام حالات کو اپنی منشا اور مرضی کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اسی لیے وہ امام زمانہ ہے، وہ ابن الوقت نہیں ہے، وہ حالات کا غلام نہیں ہے کہ حالات سازگار ہوں تو وہ کوئی کام کرے۔ حالات اس کے پابند ہیں کہ جیسے ہی بھی بدترین حالات ہوں وہ ان میں سے وہ نتیجے حاصل کر لیتا ہے جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ غور کیجئے گا اس مسئلے پر کہ واقعہ کربلا سے زیادہ ناسازگار صورتحال کوئی ہو سکتی ہے، جہاں پر تمام قدم پر وہ رکاوٹیں ہیں جو امام کو ان کے عمل کو سر انجام دینے میں، ان کے مقصد کو پورا کرنے میں ہر قدم پہ رکاوٹ ہے۔ دنیا نے جتنی مادی قوت صرف کر سکتی تھی وہ تمام تر صرف کر دی امام کو ان کے مقصد میں ناکام بنانے کے لیے۔ اتنی رکاوٹوں میں اگر حسین اپنے مقصد کو 100% حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر ماننا پڑے گا کہ امامت کبھی مجبور نہیں ہوا کرتی، وہ حالات کی محتاج نہیں ہوا کرتی۔ تو اس لیے کسی دور کو یہ کہنا کہ امامت خاموش ہو گئی تھی، یہ مفہوم امامت کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ وہی خرابی ہے کہ ہم نے کہا کہ اقتدار نہیں تھا، حکومت نہیں تھی، اس لیے امام کیا کرتے؟ ہم سمجھتے ہیں کیا اسی وقت جا سکتا ہے جب اقتدار ہاتھ میں ہو۔ قرآن مجید نے جہاں سورہ بقرہ میں امام کی صفات بیان کی ہیں، پورے قرآن میں صرف ایک مقام ایسا نظر آیا کہ جہاں حکمرانوں کے متعلق، بادشاہوں کے متعلق، صاحبان تخت و تاج کے متعلق ایک کمنٹری کی گئی ہے، اور دلچسپ بات یہ کہ وہ کمنٹری اللہ نے خود نہیں کی ہے قرآن مجید میں، لیکن اللہ کی زبان سے نہیں ہے۔ ایک اسی شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والی شخصیت نے، ایک صاحب تخت و تاج نے دوسرے تخت و تاج کے اوپر رائے دیتے ہوئے ایک جنرل پرنسپل کے طور پر ایک بات کہی ہے۔ کہنے والی ایک خاتون ہے، سبا کی، یمن کی ملکہ، اس کا نام بلقیس۔ حضرت سلیمان کا ایک خط پہنچا ہے کہ تجھے میں حکم دیتا ہوں کہ میرے پاس پیش ہو جا۔ چھوٹے حکمران کو بڑے حکمران نے
بڑے بادشاہ نے چھوٹی ملکہ کو یہ فرمان جاری کیا کہ تم اپنے تمام اختیارات کے ساتھ میرے پاس آ کے پیش ہو جاؤ. اب یہ گویا یہ کہنا تھا کہ تم ہماری اطاعت اختیار کرو، ہماری غلامی اختیار کرو. اس نے اپنے درباریوں کو بلایا اور ان سے مشورہ مانگا. سب نے اپنے اپنے طور پر رائے دی کہ ہمارے پاس فوج ہے، لشکر ہے، سپاہ ہے، ہم جنگ کر سکتے ہیں، ہم اس سے ٹکرا جائیں. لیکن وہ حضرت سلیمان کی قوت سے واقف ہوتے ہوئے کہ ان کے پاس طاقت ہم سے زیادہ ہے، ان کا اسلحہ ہم سے بہتر ہے، ان کی مملکت ہم سے زیادہ وسیع ہے، تو اس وقت اس نے ایک جنرل پرنسپل کے طور پر ایک جملہ کہا جو بادشاہوں کے کردار کے اوپر ایک تبصرہ ہے. اور لطف کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے اس جملے کو انورٹڈ کاماز میں نقل کر دیا اور اس کے بعد کوئی رائے اس جملے پر نہیں دی کہ وہ جملہ صحیح ہے یا غلط ہے. ارشاد ہوا کہ قالت، اس نے ملکہ نے کہا، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، یہ بادشاہ جب کسی آبادی میں داخل ہوتے ہیں، کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تہس نہس کر دیتے ہیں، فساد برپا کر دیتے ہیں. اور صرف فساد نہیں کرتے بلکہ بجالو عزت و اہلہا اذلہ، اور جو وہاں کے صاحبان عزت ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر دیتے ہیں. جو عزت والے ہیں ان کو ذلیل کر دیتے ہیں. اور جو اس کے بعد کا جملہ ہے وہ بڑا سخت ہے کہ وَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، یہ لوگ بھی یہی کریں گے. حضرت سلیمان بھی اگر یہاں پر آ گئے اپنی فوجیں لے کر تو یہی ہوگا کہ ہمارے شہر کی جتنا امن و امان ہے، جو یہاں پر راحت و اطمینان ہے، جو خوشحالیاں ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گی، سب کچھ لوٹ مار کی نظر ہو جائے گا، اور جو اس آبادی کے صاحبان عزت ہیں وہ ذلیل و خوار ہو جائیں گے. جن کو تخت و تاج ملا ہے وہ اس کے نتیجے میں وہ ان سے محروم ہو جائیں گے اور معاشرے کے پسترین لوگوں میں ان کا شمار ہوگا. یہ بات وہ کہہ رہی ہے ملکہ، قرآن مجید اس جملے کو نقل کر رہا ہے. اب اس پر قرآن کا خاموش ہو جانا کم سے کم اس بات کی دلیل ہے کہ بادشاہوں کے متعلق قرآن اس نقطہ نظر سے اختلاف نہیں کر رہا. اس بات کی نزاکت کا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ یہ جملہ جو کہا جا رہا ہے یہ حضرت سلیمان کے خط کے جواب میں کہا جا رہا ہے. وزراء دربار کے لوگ تو مشورہ دے رہے ہیں کہ لڑ لیا جائے، لیکن وہ کہتی ہے کہ نہیں، اسے نظر آ رہا ہے کہ لڑیں گے تو شکست ہوگی. تو اس میں کہہ رہی ہے کہ یہ بادشاہ جہاں داخل ہوتے ہیں بستیوں کو ویران کر دیتے ہیں، فساد برپا ہو جاتا ہے، اور وہاں کے صاحبان عزت کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ بھی یہی کریں گے. یہ جو کہا یہ بھی یہی کریں گے، یہ الزام کس کے اوپر لگ رہا ہے؟ حضرت سلیمان پر، جو خدا کے پیغمبر ہیں. وہ اللہ جس نے نبوت دے کے نبی کو بھیجا ہے اس نبی پر ظلم کا الزام لگ رہا ہے. اس شہر کی یعنی فساد برپا کرنا، اللہ نے تو ہم عام انسانوں کو حکم دیا کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین کو فساد نہ کرنا، اور وہ الزام لگا رہی کہ وہ آئیں گے افسدوہا، وہ یہاں پہ فساد برپا کر دیں گے اور یہاں کے صاحبان عزت کو ذلیل کر دیں گے. یہ الزام نبی کی ذات پہ لگ رہا ہے، لیکن پروردگار عالم اس بات کو جواب نہیں دے رہا بلکہ اس بات کو قبول کر رہا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہوگا. یہ کہہ دینا کہ یہ لوگ بھی یہی وذالک یفعلون، یہ بھی یہی کچھ کریں گے، یعنی حضرت سلیمان یہی کچھ کریں گے، یہ بہت بڑا سنگین الزام ہے. لیکن اللہ اس کا ڈیفنس نہیں کر رہا، دفاع نہیں کر رہا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ الزام نبوت پر نہیں ہے، یہ الزام تخت و تاج رکھنے والے بادشاہ پر ہے. گویا اسلام کی نگاہ میں بادشاہ کا کردار یہ ہے. ادھر کہا جا رہا ہے لا ینال عہد الظالمین، ہم امامت کا عہدہ دیں گے تو لیکن اس کو دیں گے جو ظالم نہیں ہوگا. اور یہاں بادشاہ کے ساتھ ظلم، جبر، فساد، یہ اس کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ جہاں جاتا ہے ظلم اور جبر لے کے جاتا ہے. یہیں پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس حکومت کا اور امامت کا آپس میں کیا کردار ہے، کیا حیثیت کیا ہے، کیا دونوں میں کوئی مماثلت ہے، کیا دونوں کو ایک سمجھا جا سکتا ہے؟ شروع سے تاریخ اسلام کی یا مسلمانوں کی تاریخ کی بڑی غلطی یہ رہی کہ پوری ملت نے اس مسئلے پر توجہ نہیں دی. فتح مکہ کے مرحلے پر جب جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوجوں کے ساتھ
تشریف لائے تو ابھی شہر مکہ میں داخل نہیں ہوئے، فوجیں شہر کے باہر رک گئیں. حضور نے کہا کہ ابھی ٹھہر جاؤ، پورا موقع دیا جائے کہ عرب ہم سے، قریش مکہ ہم سے لڑنا چاہتے ہیں یا صلح کرنا چاہتے ہیں. اگر لڑنا چاہیں گے تو پھر دیکھا جائے گا، لیکن پہلے انتظار اس کا کیا جائے کہ امن و سکون کے ساتھ ہم شہر میں داخل ہوں. اگر مزاحمت کریں گے تو پھر دیکھا جائے گا. چنانچہ یہ فوجیں باہر ٹھہر گئیں اور اب مکے کے اندر حضرت عباس ابن عبد المطلب، حضور کے چچا، وہ چونکہ کافی دنوں کے بعد مدینے آئے تھے اور اعلان اسلام کیا تھا، ان کا مکے والوں سے تعلق بھی تھا، ظاہر ہے کہ اسی قوم سے، اسی گروہ سے تعلق رکھتے تھے. تو وہاں مکے میں گئے اور صرف کشت و خون سے بچانے کے لیے انہوں نے کہا کہ ذرا ابو سفیان کو دکھا دیا جائے کہ جو کوئی آئے ہیں، اب وہ بچوں کا کھیل نہیں ہے ان سے نمٹنا. 4-5 ہزار کی آبادی رہی ہوگی اس وقت مکے کی کل پاپولیشن، باہر 10,000 فوج آ کے ٹھہری ہوئی ہے. تو اب انہوں نے ابو سفیان کو لیا اور ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے کہ یہاں سے ذرا دیکھو تو صحیح ہے مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے. تو سورج غروب ہو رہا تھا، اس مرحلے پر لوگوں کے خیموں میں آگ بھی جل رہی تھی، چراغ بھی جل رہے تھے. تو تا حد نظر خیمے لگے ہوئے ہیں اور ان کے اندر چراغ جل رہے ہیں، روشنی ہو رہی ہے. اس سے محسوس ہوتا ہے کہ نہ معلوم کتنا عظیم الشان لشکر ہے. اس وقت ابو سفیان نے بے ساختہ منظر دیکھنے کے بعد ہیبت زدہ ہو کے ایک جملہ کہا کہ تمہارے بھتیجے کی حکومت تو بہت بڑھ گئی ہے، تمہارے بھتیجے کی حکومت بہت بڑھ گئی ہے. اس کے اوپر جناب عباس ابن عبد المطلب نے 72 مار کر یعنی کہا کہ کمبخت، تو آج بھی نہیں سمجھ سکا کہ یہ حکومت نہیں ہے، نبوت ہے. حکومت نہیں بڑھ گئی ہے، نبوت بڑھ گئی ہے، یا نبوت ہے. یہ کیا بات تھی جس پہ ہم آج بھی داد دے دیتے ہیں جملے پہ، لیکن 1400 سال میں انتہائی معذرت کے ساتھ ہمارے بڑے بڑے ذمہ دار لوگوں نے اس بات پہ غور نہیں کیا کہ آخر امامت اور حکومت میں فرق کیا ہے. کیا بات حضرت ابو عباس کہہ رہے تھے اور جس کی مخالفت ابو سفیان کر رہا تھا، جو اس کی سمجھ میں آ رہا تھا اس کے نزدیک یہ حکومت تھی، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت نہیں ہے، نبوت ہے. کیا ڈیفرنس کیا ہے؟ اگر حکمران کوئی آتا اور مکے کے اوپر حملہ آور ہوتا تو اسی طرح اس کی فوجیں ہوتی، اسی طرح اس فوجوں کا اسلحہ ہوتا، اسی طریقے سے وہ فاتح کے طور پہ داخل ہوتا، معاف کر دیتا یا سب کو قتل کر دیتا. یہ تو مختلف افراد کا مختلف طرز عمل ہے، لیکن ہم نے اس پر کبھی غور ہی نہیں کیا کہ کیا اس میں کون سا ڈیفرنس تھا، کون سا فرق تھا جس کی وجہ سے ہم اس کو نبوت کہیں، حکومت نہ کہیں. مسلمانوں نے اگر کبھی آگے بڑھ کر کام کرنا بھی چاہا ان مسائل پر تو انہوں نے یہ فرق ضرور دیکھنے کی کوشش کی، خلافت میں اور ملوکیت میں کیا فرق ہے. خلافت اور ملوکیت میں کیا فرق ہے، اور فرق کیا نکالا کہ خلافت کا حکمران بڑا اچھا ہوتا ہے اور ملوکیت کا حکمران جو ہے وہ بڑا ظالم ہوتا ہے، زیادتی کرتا ہے. مسئلہ صرف ڈگری کا ہے، یعنی خلیفہ جو ہوگا وہ ذرا نیک باتیں کرے گا، اچھی باتیں کرے گا، اور اس کے مقابلے میں جو ملک ہوگا، بادشاہ ہوگا، وہ حاکم ہوگا، اس کا رویے کے اندر ظلم و زیادتی و ناانصافی ہوگی. جناب والا یہ تو فرق ہوا حاکموں کے مختلف کردار کا. ایک نسل کے کئی حکمران گاہے گاہے تخت پہ بیٹھتے رہے، اس میں سے نوشیروان عادل بھی ہے اور اس کے اندر پرویز حکمران بھی ہے جس نے پروانہ رسول کو پھاڑ دیا تھا، ایران کا حکمران. ان میں ظالم حکمران بھی آتے رہے، ان کے اندر انصاف پسند بھی حکمران آتے رہے. انصاف پسند حکمران کی ہم نے تعریف کی، ظالم کے ظلم کی ہم نے شکایت کی. کیا یہی فرق ہے امامت میں اور حکومت میں کہ حکومت کا حکمران برا حکمران ہوتا ہے اور امامت کا حکمران جو ہے وہ اچھا حکمران ہوتا ہے؟ جناب والا اگر فرق اتنا ہے تو یہ بڑا معمولی فرق ہے، اور یہ فرق تو حکومت کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ کچھ حکمران اچھے ہوتے ہیں، کچھ حکمران برے ہوتے ہیں. یہ امامت کوئی چیز اور ہے. اب بعد نبوت تو اب جو کچھ بھی رہ گیا ہے وہ امامت رہ گئی ہے. تو اب میں چاہے نبوت کا لفظ استعمال کروں چاہے امامت کا لفظ استعمال کروں، اقتدار کے حوالے سے دونوں کی پوزیشن ایک ہے. یعنی ان لفظوں سے نہ سمجھیے گا کہ میں کنفیوز کر رہا ہوں مسائل کو. جو کچھ نبی کے اختیارات ہوں گے
جو اس کی قانونی پوزیشن ہوگی وہی امام کی قانونی پوزیشن ہے. تو کیا یہ پوزیشن حاکم کی پوزیشن ہے؟ بس اتنی سی بات ہے کہ یہ اچھا حاکم ہوگا، اور جو حکمران حکومت کا حکمران ہوگا، جو عام طور پر جس کو ہم حکومت کہتے ہیں، اس میں برائیاں بھی ہوں گی، خطائیں بھی ہوں گی، کوتاہیاں بھی ہوں گی. یہ مسئلہ بہت بنیادی مسئلہ ہے جس پہ غور کرنا چاہیے تھا. بات اتنی سی ہے کہ یہ مغالطہ ہوا کیوں یہ ہوتا ہے کہ ہم نبوت اور امامت کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا الٹیمیٹ گول جو ہے وہ حکومت کا حاصل کرنا ہے. یہ تو وہ تصور ہے جو یزید نے بات کہی تھی کہ یہ تو صرف حکومت رچانے کے لیے، حکومت حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا بنی ہاشم نے، ورنہ کیسی وحی اور کیسی نبوت. یعنی اگر حکومت ہی حاصل کرنا مقصد تھا تو بھی یزید کا قول تو صحیح ہے اپنی جگہ پر. اگر دین کا مقصد صرف حکومت حاصل کرنا ہے تو یہ تو اپنی جگہ پہ مقصد بالکل واضح ہے، وہی بات ہے جو یزید کہہ رہا ہے. اور اب بڑی عجیب بات ہے کہ اس حکومت کو آج کا دنیا اسلام بڑی زور شور سے یہ سمجھتی ہے کہ اسلام کے واسطے حکومت ہونا بڑا ضروری ہے. چنانچہ دنیا میں جتنی بھی اسلامی تحریکیں ہیں وہ سب کوششیں کر رہی ہیں کہ صاحب ہمیں اقتدار مل جائے تاکہ ہم اسلام نافذ کر سکیں. ایک اصطلاح رائج ہوئی نفاذ اسلام. ہر شخص یہ کوشش کرے کہ اسلام نافذ ہو جائے. یہ نفاذ کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس نفاذ کا مطلب ہے انفورس کرنا. اس کا اگر انگریزی ترجمہ کیا جائے تو نفاذ کے معنی ہے انفورس کرنا. عربی کا لفظ ہے. قرآن مجید میں اس لفظ کے کئی اپلیکیشنز نظر آتی ہیں، لیکن کسی ایک جگہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ تمہارا کام ہے دین کو نافذ کرو. دین قائم کیا جاتا ہے، دین اختیار کیا جاتا ہے، نافذ نہیں کیا جاتا. بلکہ اگر اور زیادہ آگے بڑھ کے غور کیجئے گا تو لفظ نفاذ اور لفظ اسلام ایک دوسرے کے اینٹونیم ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ضد ہیں. نفاذ کا مطلب ہے انفورس کرنا، یعنی باہر سے ایک فورس استعمال کی جائے اور اس کے ذریعے سے وہ نافذ ہو. اس کے مقابلے میں اسلام تسلیم کرنے کا نام ہے، قبول کرنے کا نام ہے. تسلیم ہوتا ہے باطن سے، اندر کی آواز سے. انفورسمنٹ یا نفاذ ہوتا ہے باہر کی قوت سے. اب یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. جو چیز امپوز کی جائے گی، انفورس کی جائے گی، وہ چیز اور ہوگی، اور جو چیز اندر سے آواز اٹھے گی وہ اور ہوگی. اسلام اندر کی آواز کا نام ہے، باہر کی قوت کے خرچ ہونے کا نام نہیں ہے. اب بیسک ڈیفرنس ہے یہ بڑا بنیادی فرق ہے اسلام میں اور نفاذ میں. حکومت نفاذ کرتی ہے اپنے احکامات، اور اس کے مقابلے میں اسلام نفاذ کا قائل نہیں ہے. وہ اب ہمارے ضمیروں کو آواز دیتا ہے، ہمارے دلوں کو پکارتا ہے، اور جب دل اس بات پہ مائل ہو جائیں کہ اسلام کو قبول کریں تب تسلیم کریں، تب وہ اسلام بنتا ہے. نافذ ہونے والا کبھی بھی اسلام نہیں ہو سکتا. ایک جملہ شاید اس سے پہلے بھی زبان پہ آیا ہو، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کے مطالعے کا حاصل ہوتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں دین کا تعلق ہے ذہن سے، دل سے، اور حکومت کا تعلق ہے باہر یہ جسم ہے، ہاتھ پیر اعضاء و جوارے، ان سے. حکومت آپ سے جو کچھ کروانا چاہتی ہے کروا سکتی ہے، لیکن کیا دل میں بھی اتر سکتی ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے کوئی بھی حکومت، کوئی بھی قوت اپنے تلوار کے زور سے، اپنے اسلحے کے زور سے منافق تو پیدا کر سکتی ہے، مومن نہیں پیدا کر سکتی. یہ صرف اسلام کی بات نہیں ہے. کسی بھی دین کا جس کا تعلق قلب کی قبولیت سے ہو، اور دین کا تعلق، ہر دین کا تعلق جو ہے وہ دلوں کی قبولیت سے ہے، تو اس میں قوت صرف کر کے منافق تو پیدا کیے جا سکتے ہیں. یعنی دل نہیں مان رہا بات کو، لیکن چونکہ کیا کریں، جان بچانی ہے، اس لیے ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، یا عیسائی ہو گئے یا یہودی ہو گئے، جس کی طرف سے طاقت استعمال ہو رہی ہے. لیکن اس طاقت کے استعمال کے نتیجے میں دل کا آمادہ ہو جانا ممکن نہیں ہے. اسلام نام اس کا ہے جب دل قبول کرے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن بننا ہے تو طاقت کے ذریعے سے کوئی مومن نہیں بنایا جا سکتا. ایک سیدھی سی
بنیادی بات ہے. قدر مشترک کیا ہے پہلے یہ دیکھ لیجئے. حکمران یہ چاہتا ہے کہ اس کی رعایا اس کی اطاعت کو مانے، اس کا حکم مانے. جتنے قانون ہیں اس کی سختی سے پابندی کی جائے. جگہ جگہ اس نے ایسے ادارے قائم کر رکھے ہیں جو قانون پہ عمل درآمد کروائے. ادھر دین جو ہے وہ کیا آپ سے مانگ رہا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا رسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور جو صاحب امر ہے اس کی اطاعت کرو. وہ بھی کہہ رہا ہے اطاعت کرو دین، اور حاکم بھی کہہ رہا ہے اطاعت کرو، اور دونوں کنسیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. دین بھی کہے گا مکمل طور پہ دین میں داخل ہو جاؤ، یعنی زندگی کے کسی شعبے میں بھی ہمارے حکم سے باہر نہیں جا سکتے. ادھر حکمران بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جتنا اس کا اختیار چل جائے وہ تو بڑھاتا چلا جاتا ہے اختیار، اور یہ چاہتا ہے کہ کوئی آدمی ذرہ برابر بھی اس کے حکم کی مخالفت نہ کرے. چاہے اس کو قانون کہیے، اس ملک کے ضابطے کہیے، لیکن اپنے قانون سے ذرہ برابر مخالفت کا روادار نہیں ہے. دین بھی کہہ رہا ہے مکمل اطاعت کرو، اور مذہب بھی کہہ رہا ہے مکمل اطاعت کرو. جب دونوں اطاعت کرا رہے ہیں تو بظاہر کام تو دونوں ایک کر رہے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ دین جو اطاعت کرواتا ہے اس کی فورس کیا ہے اطاعت کی، اور جب حکومت اطاعت کرواتی ہے تو اس کی کیا طاقت ہے. اگر وہاں پر بھی دونوں ایک ہیں تو پھر حکومت اور امامت میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن صورت احوال یہ ہے کہ جہاں حکومت کے نفاذ کا تعلق ہوتا ہے وہاں ہمارے سب کے مشاہدے میں ہے کہ جب تک قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہوں اس وقت تک تو قانون کا نفاذ ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال، اب تو خیر غالباً سنا ہے کہ کیمرے ہٹ گئے ہیں، لیکن پہلے جن چوراہوں پہ کیمرے لگے ہوتے تھے وہاں پہنچتے ہوئے اب کوئی پولیس کانسٹیبل نہیں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اندیشہ ہے کہ ایک نظر ہے جو دیکھ رہی ہے اور کل کو میرے گھر میں وہ ٹکٹ پہنچ جائے گا. اس لیے اب وہاں پر گاڑی کی رفتار بھی آہستہ ہے، سگنل بھی نہیں توڑا جا رہا ہے. کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پوری طرح قانون کی پابندی کریں. جب تک نافذ کرنے والی طاقت سر پہ ہے قانون کی اطاعت ہو رہی ہے. جہاں ڈھیل ملی وہاں پر ہم آزاد ہیں، جو دل چاہے کریں. اور صورتحال آپ دیکھتے ہیں جو ٹیکس دینے کا مرحلہ آتا ہے تو کوشش کی جاتی کوئی ایسا لوپ ہول تلاش کیا جائے کہ جو ٹیکس وصول کرنے والے اداروں کی نظر سے بچ کے ہم ٹیکس بچا سکیں. تمام تر کوشش یہ ہے کہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں قانون سے، اور قانون سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ جو قانون نافذ کرنے والی قوتیں ہیں ان کی نگاہ سے بچ جایا جائے. گویا وہ محتاج ہے ان طاقتوں کا جس کے ذریعے اپنے قانون کو نافذ کرتا ہے. اچھا، اس کے مقابلے میں جو دین کا حکم ہے اس کی صورت یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، وہ کھانے کے لیے ہر چیز موجود ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی ہے، لیکن نہ کھانا کھا رہے ہیں نہ پانی پی رہے ہیں، نہ کوئی روکنے والا ہے نہ ٹوکنے والا ہے نہ دیکھنے والا ہے. کیا حرج ہے، کھا لو غذا. لیکن نہیں، اب یہاں پر کون سی قوت ہے جو روک رہی ہے؟ کون سی قوت ہے جو طاقت جو یہ حکم پہ عمل کرا رہی ہے؟ یہ خارج کی قوت نہیں ہے، یہ داخل کی کوئی آواز ہے جو کہہ رہی ہے ایسا نہ کرو. یہ بنیادی فرق ہے کہ دونوں اطاعت چاہتے ہیں، لیکن ایک اطاعت اپنی ان ایجنسیز کے ذریعے کراتا ہے جو اس نے طاقت کی علامت کے طور پر رکھ رکھے ہیں، اور دین اپنی اطاعت جو کرواتا ہے تو وہ صرف اس ضمیر کے فیصلے پر کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے اور یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے، یہ فیصلہ ہے جو اس سے اطاعت خداوندی کروا رہا ہے. تو ہے تو دونوں کا مقصد اطاعت، دونوں چاہتے ہیں مکمل طور پر اس کی اطاعت ہو جائے، لیکن دونوں کے طریقہ کار بالکل مختلف ہیں، ذرائع بالکل مختلف ہیں. چنانچہ ہمیں واضح طور پہ ان میں فرق کرنا پڑے گا. دیکھیے یہ بڑی بنیادی بات ہے، اس لیے بنیادی بات ہے کہ نظریاتی طور پر آج ذرا مشکل منزل ہے. مجھے میرا خیال ہے ہلکی پھلکی باتیں ہو چکی، تو اب ہمیں ذرا سے تھوڑا سا اس مرحلے سے بھی گزرنا چاہیے. بنیادی بات یہ کہ جب ہم کسی حکم کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، وہ چاہے شریعت کا حکم ہو اور چاہے حکومت کا حکم ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ دو فورسز بیک وقت ہم پر اپلائی کریں اور ایک کہے کہ جی میری اطاعت کرو، دوسری کہے میری اطاعت کرو.
اس کو پولیٹیکل سائنس میں کہا جاتا ہے کہ ساورنٹی انڈیویزبل ہے. اختیار قانون اختیار اپنی اطاعت کا اختیار جو ہے وہ دو اداروں میں بانٹا نہیں جا سکتا کہ تھوڑی سی اطاعت تمہارے حصے کی اور تھوڑی سی اطاعت اس کے حصے کی. اس لیے کہ جب اطاعت ہوگی تو کسی فرد واحد کی اطاعت کرنی پڑے گی. وہ فرد ہو، ادارہ ہو، کوئی صورت ہو، ایک اطاعت ہو سکتی ہے، دو اطاعتیں نہیں ہو سکتی. بلکہ یہاں پر ایک قابل توجہ بات ہے کہ جو یہ کہا گیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، 3 اطاعتوں کو حکم دیا جا رہا ہے. اللاجیکل بات ہے. 3 اطاعتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اگر اللہ کچھ کہے، رسول کچھ کہے اور اولی الامر کچھ کہے تو ممکن ہی نہیں کسی ایک کی اطاعت ہوگی. یہ صرف اس وقت اطاعت تینوں کی ایک ہو سکتی ہے کہ تینوں میں اتنی سنکرونائزیشن ہے کہ کبھی خدا کا حکم رسول کے خلاف نہیں ہوتا، رسول کا کوئی قول خدا کے خلاف نہیں ہوتا، اور ان دونوں کا کوئی بھی قول جو ہے وہ قول معصوم کے خلاف نہیں ہوتا، اولی الامر کے خلاف نہیں ہوتا. تو یہ 3 اطاعتوں کا حکم وہاں پہ ہے جہاں ایک ہی در حقیقت اطاعت ہے. وہ لب و لہجہ مختلف ہو، شخصیتیں مختلف ہوں، لیکن اطاعت ایک ہی بات کی ہو رہی ہے. 2 اطاعتیں ایک وقت میں نہیں ہو سکتی. اب حکومت کہہ رہی مکمل طور پر کمپلیٹ سبمیشن، حکومت کی ریکوائرمنٹ اور کمپلیٹ سبمیشن دین کی ریکوائرمنٹ، 2 کے سامنے کیسے سبمٹ کر سکتے ہیں جبکہ واضح طور پہ دونوں کے اندر کنٹرڈکشن ہے، دونوں کے معاملات ایک دوسرے سے مختلف ہیں. 2 اطاعتیں نہیں ہو سکتی. اس لیے حکومت کو دین کے لیے یعنی نبوت کے لیے، امامت کے لیے ضروری سمجھنا گویا دوسرے لفظوں میں دین کے مفہوم سے بالکل ناواقفیت کا اظہار ہے. یہ دونوں ایک تو بڑی دور کی بات ہے، ایک دوسرے کی ضد ہیں. ابھی بہت سے ڈفرینسز گنا سکتا ہوں میں حکومت کی اور وہ دین کے، جلدی جلدی سے 2-4 لفظوں میں سن لیجئے. ایک تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہاں کے اوپر انفورسنگ ایجنسی جو ہے حکومت میں وہ سامنے موجود ہوتی ہے، پولیس، سپاہی، عدالتیں، یہ سب حکومت کے ذرائع ہیں. جبکہ دین کے احکامات ماننے کے لیے کوئی سر پہ نہیں ہے. ایک احساس ہے کہ خدا ہے، لیکن وہ خدا آ کے ہاتھ نہیں پکڑ رہا آپ کے، وہ آپ کو ٹوک نہیں رہا ہے. اس نے کبھی کہہ دیا کہ یہ کام نہ کرنا، اس کہہ دینے کا اثر یہ ہے کہ ہم کام نہیں کرتے. تو یہاں پر اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ یہ کام نہ کرو، چاہے کوئی اوپر موجود ہو یا نہ ہو. وہاں اسی وقت اطاعت ہو رہی ہے جب تک کوئی قانون پہ عمل کرانے والا ہے. دوسرا ایک بڑا فرق یہ ہے کہ حاکم کی اطاعت کا دائرہ ایک باقاعدہ فزیکل ورلڈ میں اس کی لائنز ڈرا کی گئی ہیں. یہ بارڈرز ہیں، ان بارڈر کے اندر رہتے ہوئے یہ ریاستہائے متحدہ امریکہ کی حدود ہیں، اس کے اندر رہتے ہوئے امریکہ کے قوانین پہ عمل ہوگا. یہاں پر اگر ٹریفک داہنے ہاتھ پہ چلتی ہے چلاتے رہیے، لیکن یہاں سے آپ نکلیے برطانیہ چلے جائیے، ہندوستان پاکستان چلے جائیے تو وہاں تمام ٹریفک جو ہے وہ بائیں طرف چل رہی ہے. اب یہاں آپ کہیے کہ صاحب ہم تو امریکن شہری ہیں تو ہم امریکن قانون کی پابندی کریں گے تو خود اپنی زندگی کو بھی خطرے میں ڈالیں گے اور وہاں کے امن و سکون کو بھی خطرے میں ڈالیں گے. ضروری ہے کہ یہاں رہیے تو یہاں کے قانون کی پابندی کیجئے، وہاں رہیے تو وہاں کے قانون کی پابندی کیجئے. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک مسلمان پاکستان میں تھا تو وہ پاکستان ہے، پاک سرزمین ہے، اسلام کا مرکز ہے، یا سعودی عرب ہے کہنے کو، وہ حرمین شریفین وہاں پہ ہیں، اسلام کا مرکز ہے، تو وہاں تو ٹھیک ہے کہ نماز روزہ کریں گے چونکہ مرکز ہے، لیکن وہاں سے باہر نکلے اور امریکہ میں آئے تو اب کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، کیا ضرورت ہے روزہ رکھنے کی، کیا ضرورت ہے سچ بولنے کی. اور ہم میں سے اکثر شاید یہی سمجھتے ہیں. لیکن یہاں پر بھی ہم ان باتوں پر، یہ میں نے جملہ ویسے ہی کہہ دیا ورنہ میرے واقعہ یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جب تک اپنے وطن میں ہوتے ہیں تو اتنے دیندار نہیں ہوتے جتنے یہاں دیندار ہو جاتے ہیں. خدا کے فضل سے آپ لوگوں کی وابستگیاں جو دین سے معاملات سے ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں، اور ہماری جو اگلی نسلیں یہاں پروان چڑھ رہی ہیں، آپ تو شاید خوفزدہ ہوں
کے ساتھ پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور یہ اس تہذیب و تمدن میں شاید اپنے آپ کو سنبھال نہ سکیں. لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ جب میں اپنے جوانوں کا، وہاں کے جوانوں کا یہاں کے جوانوں سے مقابلہ کرتا ہوں تو یہاں کا جوان بدرجہ بہتر ہے دین کے معاملے میں، اس میں کوئی شک نہیں. یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں کا جوان منافق نہیں ہے. ہم جس معاشرے میں رہے ہیں وہ منافقت کا معاشرہ ہے، جہاں پر دین کی حدیں کھینچ کے ہم نے ایک دیوار بیچ میں کھڑی کر دی. ادھر دین ہے، ادھر دنیا ہے. نماز پڑھو اور اس کے بعد پھر جو کام کرنا ہے وہ کرتے رہو. روزہ رکھ لیا کرو، اس کے معاملے میں خبردار کوتاہی نہ کرنا، ورنہ سڑک کے اوپر بھی جوتے بھی پڑ سکتے ہیں، گرفتار بھی ہو سکتے ہو، ہر طرح کی مصیبت کا سامنا ہو سکتا ہے. لیکن روزہ رکھ کے ہر وہ کام کرو جس کے شریعت نے منع کیا ہے. ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں. جبکہ یہاں کا نوجوان جب دین پہ عمل کرتا ہے تو انتہائی سنجیدگی سے اس کو ایک حقیقت سمجھ کے اپنی زندگی کا دستور العمل بنا کے اس پہ عمل کرتا ہے. تو بہرطور سوال یہ ہے کہ وہاں تو جورسڈکشن ہے ہر حکومت کی، یہ دین کی جورسڈکشن کیا ہے؟ کہاں پر دین پر عمل ہوگا اور کہاں عمل نہیں ہوگا؟ نہیں، کوئی دین کا ماننے والا کہیں چلا جائے، نبوت کو ماننے والا حضور سے پیغام ملنے کے بعد جو چیز حضور نے جائز کہہ دی ہے وہ دنیا کے ہر گوشے میں جائز رہے گی، جس چیز کو ناجائز کہہ دیا ہے وہ دنیا کے ہر گوشے میں جائز رہے گا. یہاں مسلمان آ کے گوشت نہیں کھائے گا. گوشت کو حاصل کرنے کے لیے اب تو بڑے حلال دکانیں جگہ جگہ ہو گئی ہیں. ایک زمانہ وہ بھی ہے کہ اگر یہاں مومنین سے پوچھئے تو وہ بتاتے ہیں کہ سب سے بڑا کارنامہ ہوتا تھا گوشت کیسے حاصل کیا جائے، حلال گوشت. اس کے لیے 3-3 4-4 دن خرچ کیے جاتے تھے، تب کچھ گوشت ایسا حاصل ہوتا تھا کہ جس کو کچھ دن رکھا جا سکے. پتہ نہیں کتنا سفر کرنا پڑتا تھا اور کیا کیا اہتمام ہوتا تھا. یہ کس چیز کی پابندی ہے؟ یہاں کون پابندی کروانے پہ آپ کو آمادہ کر رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جورسڈکشن ہوتی ہے حاکم کی، حکومت کی، اس کی حدیں ہوتی ہیں، لیکن دین کی کوئی حدیں نہیں ہوتی، نبوت کی کوئی حدیں نہیں ہے. جہاں ماننے والا ہے وہاں اس حکم کو مانے گا. تو اب ایک طرف تو یہاں پر کوئی ضرورت نہیں کہ فورس موجود ہو جو انفورس کرے قانون کو، اور دوسری طرف کوئی حد نہیں ہے. جہاں بھی دیندار ہوگا وہ اپنے دین کے اوپر عمل کرنے کے اوپر مجبور ہے، اس کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے دیندار ہوتے ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو ایک بڑے اہم فرق ہیں. بہت سارے فرق ہیں، اگر فرق گنیے گا تو ایک اس انداز سے دیکھیے، حضور اسلام لائے، دعوت دی، جتنے کافر تھے اگر حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں، یعنی حضور کے اسلام کو قبول کر لیں تو سب مسلمان ہو گئے. کل تک جہنمی تھے جنتی ہو گئے، کل تک بد کردار تھے ان کے کردار بھی صحیح ہو گئے، کوشش کرنے لگے کہ وہ اچھے لوگوں میں شمار کیے جائیں. بدل کے رہ گیا پورا معاشرہ اس وقت کہ جب ذات رسالت پر ایمان لے آئے، نبی کی نبوت کو مان لیا تو اس کے نتیجے میں یہ بدل کے رہ گئے. ادھر صورتحال یہ ہوئی کہ پہلی خلافت کے اوپر یا دوسری خلافت یا کوئی خلافت کے لیے تخت کے اوپر ایک حکمران بیٹھا تو اس کا پہلا مطالبہ ہے کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. اچھا، بیعت اگر کوئی کرنے سب انکار کر دیں تو یہ خلیفہ نہیں ہو سکتا، حکمران نہیں ہو سکتا. بیعت کر لے تو یہ حکمران ہو گیا. بیعت کرنے والے جیسے پہلے تھے ویسے کے ویسے رہے، ان کی حیثیت جیسے عام مسلمان تھے ویسے کے ویسے مسلمان رہے. لیکن وہ جو عام آدمی تھا اب وہ خلیفہ ہو گیا، بادشاہ ہو گیا، حکمران ہو گیا. اور ادھر صورتحال یہ ہے کہ نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تو نبی رہا، پہلے بھی اللہ کا رسول تھا، اب بھی اللہ کا رسول ہے. لیکن جنہوں نے بیعت کی ان کی شخصیت بدل گئی، وہ کافر سے مسلمان ہو گئے. جو بیعت کرنے والوں کو بدل کر دے وہ دین ہوتا ہے، اور جہاں بیعت کے نتیجے میں کوئی حاکم بدل جائے، جس کی بیعت کی جائے وہ بدل جائے، لوگ اسی حالت میں رہیں. بات واضح ہوئی کہ نہیں بھائی؟ مدینے کے لوگوں میں کیا تبدیلی آئی حضرت ابوبکر کے ہاتھ پہ بیعت کر کے؟ ہاں، حضرت ابوبکر جو مدینے کے عام شہری تھے اب وہ خلیفۃ المسلمین ہو گئے، امیر المومنین ہو گئے. یہ منصب کب ملا؟ جب لوگوں نے ان کی بیعت کی. اور وہی رسول اللہ جب مدینے میں آئے تھے، اہل مدینہ نے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا، تو مدینے والے تو بدل گئے، کافر سے مسلمان ہو گئے. رسول اللہ کی ذات پہ کیا اثر پڑا؟
وہ مکے میں بھی رسول اللہ تھے, یہاں بھی رسول اللہ رہے. اللہ کا بنایا ہوا یعنی جو نبی یا امام ہے اس کی حیثیت پر لوگوں کی بیعت اثر انداز نہیں ہوتی. کتنا واضح فرق ہے. تو جناب والا یہ حکومت اور چیز ہے اور امامت بالکل اور چیز ہے. اب یہ بڑی دشوار منزل ہے, اور جو بات میں کیا کہوں, چھوٹا منہ بڑی بات والی بات ہے کہ میں یہ کہوں کہ 1400 سال سے ہماری فکر میں کچھ ٹیڑھا پن ہے جس کے اصلاح کی ضرورت ہے. میں یہاں پر امامت کے لیے جس چیز کو قرار دوں گا, میں کہوں گا کہ امامت حکومت کے ذریعے سے اپنے نظام کو نہیں نافذ کرتی. ذرا سے بات کو تھوڑا سا اور پیچھے سے شروع کروں. انسان نے دنیا میں نظام یہ دیکھتے ہوئے کہ معاشرے کے اندر ایک فرد اختیار چاہتا ہے, اس اختیار کے نتیجے میں وہ اختیار کیسے حاصل کرے, اس کے لیے روسو وغیرہ نے کہا تھا کہ کانٹریکٹ تھیوری ہوئی تھی کہ لوگوں نے کہا کہ بھئی تم ہماری حفاظت کیا کرنا. یہ فرانس کا ایک مفکر تھا روسو, لاک اور روسو دو آدمی تھے تقریباً دونوں کے, اس میں روسو کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہوا یہ کہ لوگوں نے یہ طے کیا کہ بھئی اس طرح تو نظام نہیں چل سکتا, لوٹ مار, ایک دوسرے کے حق کے اوپر قبضہ, تو یوں کرتے ہیں کہ ہم ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں کہ اپنے میں سے کسی ایک کو کہتے ہیں کہ تم ہمارے بادشاہ بن جاؤ, حکمران بن جاؤ, تم ہماری حفاظت کرو اور ہم اس کے بدلے میں تمہاری اطاعت کریں گے. تو اسے سوشل کانٹریکٹ تھیوری کہا جاتا ہے. یہ نظریاتی سی بات ہے, ایک تھیوری کے طور پہ پیش کیا کہ اس طرح حکومت وجود میں آئی. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں, حکومت اس طرح وجود میں نہیں آئی, حکومت اس طرح وجود میں آئی کہ طاقت نے اپنے آپ کو منوانا شروع کیا. ایک چھوٹے طاقتور نے اپنے سے کمزوروں پہ اختیار حاصل کیا, اس سے طاقتور نے اس پہ اختیار حاصل کیا, ہوتے ہوتے کوئی اتنا طاقتور ہو گیا کہ اس نے پوری سوسائٹی پہ اختیار حاصل کر لیا, تو وہ بادشاہ یا حکمران ہو گیا. یہ ایک تھیوری ہے, اس کو تھیوری آف فورس بھی کہتے ہیں, نظریہ جبر بھی کہا جاتا ہے. ایک نظریہ دیا گیا ڈیوائن رائٹ کا کہ انسان جو تھا اس کو اللہ میاں نے بادشاہ بنا کے بھیج دیا, اور وہ اس میں سے جو بادشاہ تھا وہ اللہ کی طرف سے یہ شرف لے کے آتا ہے کہ وہ بادشاہت کرے گا. عملی طور پر ہمیں نہ تو سوشل کانٹریکٹ کہیں نظر آیا, نہ کہیں وہ ڈیوائن رائٹ کا وہ نظر آیا, وہ فرمان کہ جناب یہ خاندان, یہ فرد جو ہے یہ حکومت کرے گا. اس کا کہیں کوئی ثبوت تاریخی طور پہ نہیں ہے. یہی سمجھا گیا کہ دنیا میں حکومت جو ہے وہ اسی نظریہ جبر کے تحت وہ ایک دوسرے پہ طاقت کا مظاہرہ کرتے کرتے جو سب سے زیادہ طاقتور تھا اس نے دبا لیا لوگوں کو. اب آج ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہوئے جو اپنی ابتدا کے یعنی 0 پوائنٹ سے جتنا سفر بھی ہیومن سوسائٹی نے طے کیا ہے, اس میں ہمارے علم میں ایک حکومت تھی اور وہ نظام چلا رہی تھی, اچھی تھی یا بری تھی, کوئی نہ کوئی حکمران ہوتا تھا تبھی سوسائٹی صحیح طور پر رن کر سکتی تھی. لیکن آج اتنا فاصلہ طے ہونے کے بعد ایک سوچنے کی بات ہے کہ اللہ نے جتنے نظام بنائے ہیں ان نظام کی بنیادیں ہماری نیچر میں رکھی ہیں, ہماری فطرت کے اندر رکھی ہیں. مثلا فیملی ہے تو فیملی کے لیے کسی کا ماں بننا, باپ بننا, یہ نیچر اس صفت کو عطا کرتا ہے. اور پھر اس کے تحت ماں اپنی شفقتوں سے, محبتوں سے بیٹے کو اس قابل بناتی ہے, اولاد کو اس قابل بناتی ہے کہ اس کے اندر جو اچھائیاں اور خوبیاں داخل کرنا چاہے وہ داخل کر سکے. یعنی جو سبمیشن اولاد میں پائی جاتی ہے وہ والدین کے اس محبت کا نتیجہ ہے جو اللہ نے والدین کو دے رکھی ہے. نیچر میں وہ ان کا ماں بننا, باپ بننا بھی نیچر میں تھا. اس ماں باپ بننے کے بعد اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کرنا یہ بھی ان کی نیچر کا حصہ تھا. اور یہی چیز ہے جو فیملی کو فیملی بناتی ہے, یہی صفات ہیں. یہ حیوان کے اندر بھی یہی صفتیں دی گئیں, چنانچہ حیوان بھی اس وقت تک فیملی کی صورت میں رہتا ہے جب تک نیچر کی دیے ہوئے اس گفٹ کو اس کے پاس یہ گفٹ موجود ہوتا ہے. جب تک وہاں پہ مامتا ہوتی ہے, باپ کی شفقت اپنی اولاد سے ہوتی ہے, اس وقت تک تو وہ فیملی کی صورت میں رہتے ہیں. جس دن پرندہ اس قابل ہو گیا کہ خود اپنی غذا تلاش کر سکے اور پر مل جائے اڑنے کے لیے, تو اب وہ محبت بیچ میں سے ختم ہو گئی. ماں باپ نے دھکے دے کے اس پرندے کو اپنے آشیانے سے باہر نکال دیا.
اب جا کے اپنا گھر بنائے رہے، ان کے یہاں ہے، لیکن انسان کے ساتھ چونکہ جذبہ محبت کو دائمی رکھا، اس کا مطلب ہے کہ انسانی معاشرے میں اولاد والدین سے کبھی بھی لا تعلق نہیں ہو سکتی. اب یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن بس یوں ہی ضمناً آ گیا. اگر بات واضح نہ ہو سکی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، مجھے آگے جانا ہے. اللہ کے بنائے ہوئے جتنے بھی نظام ہیں وہ ہماری فطرت کے اندر موجود ہیں. مجھے بتائیے کہ یہ حکومت فطرت میں کہاں سے ہے؟ کیا بنیادی، یعنی آج تک کسی کے باپ بننے کے لیے کچھ بنیادی صلاحیتوں کی ضرورت ہے جو نیچر کی گفٹڈ ہوں گی تب وہ باپ بنے گا. کسی کے ماں بننے کے لیے قدرت کی دی ہوئی کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں. بادشاہ کے لیے، بادشاہ بننے کے لیے کون سی صلاحیتیں چاہیے؟ کوئی آج تک کوالیفیکیشن کی حد مقرر کی گئی ہے کہ حکمران وہ بنے گا جو یہ صلاحیت رکھتا ہوگا؟ بعض اوقات نالائق ترین افراد جو کسی اعتبار سے کوئی ٹیلنٹس نہیں رکھتے، لیڈرشپ کے ٹیلنٹس نہیں رکھتے، عام حالت میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی جو کمانڈ کر رہا ہے تو اس میں لیڈرشپ تو ہونی چاہیے تھی، وہ تو نیچرل ہوتی ہے نا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی فلاں باپ کا بیٹا تخت پہ بیٹھے گا، انتہائی نالائق ہے لیکن بیٹھے گا اس لیے کہ فلاں باپ کا بیٹا ہے. یہ فلاں باپ کا بیٹا تخت پہ بیٹھے گا، یہ فطرت کے کس نظام کے اندر یہ بات پرووائڈ کی گئی ہے؟ یہ انسان نے کا اپنا بنایا ہوا ایک مصنوعی نظام ہے. یہ حکومت کا نظام مصنوعی نظام ہے. اب اگر یہ انسان کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ حکومتوں کا نظام، یہ انسان کا انسان پر حکمرانی کرنے کا نظام، تو وہ خدا جو انسان کو تمام حکومتوں سے آزاد کر کے صرف اپنی حکمرانی کی تابع کرنا چاہتا ہے، وہ کبھی یہ گوارا نہیں کرے گا کہ انسان پہ حکومت کرے. میرا بنایا ہوا ہے، میں نے اس کو خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، صاحب اختیار بنا کے بھیجا ہے، یہ دوسرے کی اطاعت کرے، صاحبان تخت و تاج کی اطاعت کرے. یہ الوہیت کے بنیادی جذبہ تخلیق کے خلاف ہے یہ بات کہ انسان پر انسان حکومت کرے. تو اب پروردگار عالم نے انسان پر یہ بتانے کے لیے کہ خدا کی حکومت کیسے ہو، ایک پیرلل سسٹم انٹروڈیوس کیا ہے. یہ پیرلل سسٹم جو ہے یہ کنٹراڈکشن ہے اس نظام حکومت کی جو انسان بناتا ہے. یہ جو دنیا کے اندر حکومتیں ہیں اس کے مقابلے میں دین کیا کہہ رہا ہے؟ دین اس کے مقابلے میں حکومت کے نظام کے بجائے ہدایت کا نظام متعارف کرا رہا ہے. یہ حکومت اور ہدایت میں فرق کیا ہے؟ اب بس اگر ایک دو جملوں سے بات واضح ہو سکے تو یہاں پہ بات واضح کر دوں کہ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ راستہ چلنے کا فیصلہ مجھے کرنا ہے، لیکن چونکہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ مجھے کس راستے پر منزل میری کیا ہے، کہاں جانا ہے، تو یہ منزل بتا دینا، اس منزل پہ جانے والا راستہ بتا دینا، یہ تو کام دین کا ہے. لیکن جہاں تک چلنے کا تعلق ہے اس راستے پر اس کا فیصلہ میں کروں گا. وہ ہر انسان اپنی جگہ پہ آزاد ہے کہ خود تعین کرے کہ وہ کس راستے پہ چلے گا. ہادی کا کام یہ ہے کہ وہ یہ بتا دے کہ راستہ کون سا ہے، اس راستے پہ کیسے چلا جاتا ہے، راستے کی دشواریوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے. تو ایک تو وہ تھے جو راستہ بتا رہے تھے، ایک وہ ہے جو چل کے راستے کی دشواریوں کو دور کر کے بتائے گا کہ اس راستے کی مشکلات پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے. یہ سب راستے پہ چلنے کا طریقہ بتانا ہے، ہاتھ پکڑ کر چلایا نہیں جائے گا. یہ نہ سمجھیے کہ وہ اب ائمہ کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیں کھینچ کے جنت تک لے جائیں. جی نہیں، بڑی اب باتوں سے باتیں نکلتی ہیں. یہ تصور ہمارے لیے ذرا اجنبی سا ہے کہ صورتحال کافی وہ ہو گئی. بات اور ابھی وہ وقت حد نہیں ختم ہوئی، یعنی گنجائش ہے موجود، لیکن کوشش کروں گا کہ زیادہ آپ کی اکتاہٹوں میں اضافہ نہ ہو. لیکن یہ ہے کہ یہ کچھ باتیں یوں سمجھیے کہ فکر کے لیے مواد ہے. آپ حضرات بھی غور فرمائیے کہ یہ صورتحال جو ہے یہ ابھی تک دنیا نے اس نظریے، اس دین کو اس حوالے سے نہیں دیکھا
کہ یہ دین جو دنیا میں آیا ہے کیا اس لیے آیا ہے کہ وہ یہ نالائق حکمرانوں کی حکومت ختم کر کے اس لیے ایک لائق حکمران متعین کر دیا جائے؟ صرف بادشاہ کو بدلنا مقصد ہے؟ پھر اگر یہ مقصد تھا تو 1,24,000 پیغمبروں میں مشکل سے 4 افراد ایسے ہیں کہ جو صاحب تخت و تاج ہوئے، کم سے کم تخت و تاج سے وابستہ نظر آئے۔ حضرت سلیمان ہیں، حضرت داؤد ہیں، حضرت یوسف جو ہیں وہ براہ راست حاکم نہیں ہیں، یوں سمجھیے کہ وزیر اعظم کی حیثیت ہے ان کی۔ عزیز مصر جو ہے وہ فرعون مصر نہیں ہے، وہ وہاں کا حکمران جو ہے وہ تو صاحب اختیار کوئی اور ہے، یہ اس کا مرکزی رول ادا کرنے والا چیف سیکرٹری کی حیثیت سمجھ لیجئے یا وزیر اعظم کی حیثیت سمجھ لیجئے۔ اور اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن سے حکومت کو نسبت دی جاتی ہے۔ 1,24,000 میں سے صرف 4 ہیں جن کا حکومت سے کوئی تعلق نظر آتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جب حکومت کی بات آتی ہے تو کم از کم 3 انبیاء کی حکومتیں تو تاریخ میں یعنی دھندلکے میں گم ہیں، ہمیں ان کی تفصیلات نہیں معلوم، لیکن چوتھے جس حاکم کی بات کی جا رہی ہے زمانے کا پیغمبر، آخری پیغمبر، اس کی حکومت تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ وہ کیسی حکومت تھی؟ پہلے 13 سال جو مکے کے اندر گزرے ہیں اس میں آپ کے پاس کوئی حکومت نہیں ہے، محکوم کی زندگی گزار رہے ہیں مکے کے اندر، تو کیا نبی نہیں تھے یا ادھورے نبی تھے؟ اس بات کا انتظار ہے کہ جب حکومت ہو جائے گی تب مکمل نبی بنیں گے۔ اچھا، جب مدینے میں تشریف لے آئے تو اب یہاں پر ہم نے کہا یہ حکومت ہے، حکومت کے اپنے قانون کے نفاذ کے کچھ ادارے لازمی ہیں۔ کوئی حکمران بغیر فوج کے، بغیر پولیس کے، بغیر اپنی بنائی ہوئی عدالتوں کے، اپنے بنائے ہوئے جیل خانوں کے بغیر وہ حکومت نہیں کر سکتا۔ کوئی نہ کوئی انفورسنگ قوت اس کے پاس ہونی چاہیے، ہر حکمران کے پاس، وہ چاہے چند غنڈے اکٹھے کر لے آدمی یا باقاعدہ فوج بنا لے۔ سولن تو صورتحال وہی ہے نا، اپنی بات کو منوانے کے لیے اسے کسی خارجی قوت کی ضرورت ہے، اس کے بغیر وہ حکومت نہیں کر سکتا۔ ذرا مجھے بتائیے کہ مسلمانوں کے پیغمبر کے پاس اپنے حکم کو نافذ کرنے کے لیے کون سی فوج تھی؟ مدینے میں کون سی فوج تھی؟ کون سی پولیس تھی؟ کون سی جیلیں تھیں؟ جرم ہوتے تھے، جرم کے خلاف قدم بھی اٹھایا جاتا تھا، لیکن وہ قدم کیسا ہوتا تھا، کیسے اٹھایا جاتا تھا، وہ بعد میں غور کیجئے گا۔ مجھے پہلے یہ بتائیے کہ وہ کون سے، کسی بھی سلطنت کے جو بنیادی عوامل ہیں ان میں سے کون سا عامل وہاں موجود ہے؟ کوئی حکومت، جتنے بھی حکومتیں ہیں ان کے پاس 2 ذریعے ہیں اپنے حکم کو منوانے کے۔ ایک خزانہ ہوتا ہے کہ دولت کے بلبوتے کے اوپر حکومت اپنے سرمایہ کی طاقت سے دوسروں کا اطاعت پہ مجبور کرے، اور دوسرے فوج ہوتی ہے یا جو بھی اس کا نام رکھا جائے، وہ پولیس بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی اور صورت ایسی ہو سکتی ہے جس کے ذریعے اپنے حکم کو منوایا جائے۔ رسول کے پاس نہ کوئی بیت المال ہے، یہ بیت المال کا انسٹیٹیوشن جو ہے یہ سب سے پہلے حضرت عمر کے زمانے میں بنایا گیا تھا، ابو بکر کے زمانے میں بھی بیت المال نہیں تھا، حضور کے زمانے میں کوئی بیت المال نہیں تھا، یعنی جہاں پیسہ اسٹور کیا جائے جو بوقت ضرورت استعمال کیا جا سکے، اس نوعیت کے کوئی ادارہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ اور جناب امیر علیہ السلام جیسے ہی مسند اقتدار پہ آئے تو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کہ بیت المال کو ختم کر دیا، اب کوئی بیت المال نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام جو ہے وہ حکومت کرنے نہیں آیا ہے۔ دنیا کی حکومتیں ان دونوں عناصر کے بغیر حکومت نہیں کر سکتی، لیکن نبی جس کو ہم حاکم کہہ رہے ہیں اس کے پاس یہ دونوں عناصر موجود نہیں۔ پھر اس کی سلطنت کی کوئی 4 شرطیں ہیں کم سے کم کسی حکومت کے کسی ریاست کے ریاست بننے کے لیے۔ کوئی اسٹیٹ جو بنتی ہے نا اس کی 4 عناصر ہونے چاہیے اس کے اندر۔ آبادی ہو، ایک مخصوص فکس آبادی ہے کہ صاحب امریکہ کی اتنی آبادی ہے، حدود ہو، بارڈرز ہوں، اس کے اندر وہ ہوگا، حکومت ہو، وہاں پر کوئی نہ کوئی نظام قائم ہو، اور چوتھی صورت یہ کہ اس کے پاس اقتدار اعلیٰ ہو، ساورنٹی ہو۔ اگر خود حکمران نہیں ہے وہ گروہ، اس پر کوئی اور حکومت کر رہا ہے تو یہ اسٹیٹ نہیں ہے، کسی اسٹیٹ کا حصہ ہوگی جس کی حکومت ہوگی۔ یہ 4 فیکٹرز ہیں۔ مسلمانوں کے ہاں نہ تو فکس آبادی ہے اور نہ فکس بارڈرز ہیں۔ جب یہی چیز نہیں ہے تو پھر وہ ریاست کیسی؟ ہم کہہ تو دیتے ہیں مدینہ کی ریاست، جناب والا مدینہ کی ریاست نہیں تھی۔ نبی ریاست ہوتی تو پہلی بات تو یہ کہ ریاست کے حکمران کے لیے کوئی نام ہوتا ہے، کوئی ٹائٹل ہوتا ہے کہ جب وہ حکمران بنتا ہے تو کل تک عام آدمی تھا، اب ملک کہلا رہا ہے،
سلطان کہلا رہا ہے، خلیفہ کہلا رہا ہے. جن لوگوں نے مدینے میں حکومت قائم کی بعد رسول، انہوں نے اپنے آپ کو خلیفہ کہا کہ نہیں کہا؟ رسول اللہ نے اپنا نام کیا بدلا جب مدینے میں آ کے حکومت بنائی؟ تو جو مکے میں نام چل رہا تھا وہی نام چل رہا ہے نا. کون سا ٹائٹل منتخب ہوا اس حکومت کے لیے؟ یہ حکومت تھی ہی نہیں کہ رسول کوئی ٹائٹل اختیار کرتے. پھر جہاں کہیں کوئی دوسرے قبیلے سے لوگ آ رہے ہیں کہ حضور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے، اب اسلام لے آئے تو اس کا مطلب ہے کہ مملکت رسول میں داخل ہو گئے. تو اب ہونا کیا چاہیے کہ وہاں پہ رسول اپنا گورنر بھیجیں، اپنا والی بھیجیں. لیکن رسول نے والی نہیں بھیجے، مبلغ بھیجیں. پوری تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیجئے، حضور کی طرف سے لوگ پوسٹ ہوتے تھے. کون سے؟ اپنے اصحاب میں سے وہ لوگ جو تھوڑا علم دین رکھتے تھے مقابلتاً زیادہ، ان کو بھیجا جاتا تھا کہ جا کے ان کو قرآن پڑھاؤ، جا کے ان کو بتاؤ نماز روزہ کیسے ہوگا، حلال حرام کیا ہے. اس کام کے لیے جاتے تھے. بحرین کے لوگوں نے اسلام قبول کیا تو بحرین کا والی اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن حضور نے یہاں سے عبداللہ معرری ایک شخصیت تھے کہ ان کو بھیجا تھا بحرین کے اندر کہ تم جاؤ جا کے ان لوگوں کو دین کے احکامات بتاؤ. اس کے حاکم کی حکومت پر کوئی آنچ نہیں آئی، وہ اپنی جگہ حکمران ہے. مبلغ جا رہا ہے جو جا کے دین کی تعلیم وہاں کر رہا ہے. یعنی رسول کا نمائندہ مبلغ ہوتا ہے، رسول کا نمائندہ والی نہیں ہوتا، رولر نہیں ہوتا، گورنر نہیں ہوتا. اگر پچھلے انبیاء کو دیکھیے گا تو پھر بڑی حیرت کی باتیں نظر آئیں گی. ذرا سوچئے کہ نمرود تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، حضرت ابراہیم کے قتل کے لیے اتنا اہتمام ہے، کہتے ہیں 8 مہینے تک وہ آگ جلائی گئی اور دنیا سے یہ کہا گیا کہ منت کے طور پر جو اپنی مراد پوری کرنا چاہتا ہے وہ لکڑی کا گٹھا لا کے اس کے اندر ڈالے تو اس کی مراد پوری ہو جائے گی. اس طرح سے وہ آگ روشن کی جا رہی ہے. کیوں یہ روشن ہو رہی تھی اس مسئلے کو تو چھوڑیے، مقصد یہ ہے کہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ ابراہیم کو اس آگ میں جلایا جائے گا. اس ابراہیم کو باقاعدہ اس زمانے کی توپ کے ذریعے سے، منجنیق کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے، کیونکہ فزیکلی پاسبل نہیں تھا کہ ان کو ہاتھ سے پکڑ کے پھینکا جاتا، آگ کے شعلے بڑی دور تک آ رہے تھے، تو ان کو باقاعدہ ایک پش کرنے والی مشین کے لیور لگا کے باقاعدہ ان کو وہاں پہ گرایا گیا. یہ سب منظر پورے بابل کے لوگ دیکھ رہے ہیں جہاں یہ واقعہ ہوا ہے. سب کے سامنے یہ منظر ہے. بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہے، یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو میرا نافرمان کو میں جلا دیتا ہوں. اب حضرت ابراہیم جب اس میں سے مسکراتے ہوئے نکلے ہوں گے جلتی ہوئی آگ میں سے، بتائیے اس وقت جو پبلک دیکھ رہی ہے اس کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ایک حضرت ابراہیم کا اشارہ نمرود کو ابھی خاک پہ ملا دے گا. اتنی بڑی فتح حاصل کر کے آئے ہیں کہ اب عوام جو ہے وہ اس معجزے کو دیکھنے کے بعد وہ نمرود کی خدائی کو مانیں گے یا حضرت ابراہیم اگر اس وقت کہیں میں خدا ہوں تو دنیا ان کو خدا مان لے گی اس اتنے عجیب معجزے کے بعد. لیکن حضرت ابراہیم وہاں سے سر جھکا کے چلے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد نمرود کے ہاتھ میں وہاں کی حکومت باقی رہتی ہے اور حضرت ابراہیم خاموشی سے وہاں سے ہجرت کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. وہاں سے نکلتے ہیں، پہلے ترکی کا ایک علاقہ ہے حران، وہاں پہ جا کے رہے، وہاں سے نکلے مصر گئے، مصر سے نکلے فلسطین گئے، فلسطین میں جا کے خاندان مختلف شاخوں میں بڑھ گیا. ایک بیٹے کو انہوں نے لا کے یہاں چھوڑ دیا مکے کے اندر، ایک کو فلسطین میں رہنے دیا، ایک تیسرا بیٹا بھی اللہ نے عطا کیا تھا اس کو بھیج دیا مدین کے علاقے میں. اسی کی نسل سے حضرت شعیب پیغمبر ہوئے ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ کو اپنی بیٹی بھی بیاہ کے دی تھی اور حضرت موسیٰ جس کے پاس جا کے پناہ لے کے رہے تھے. لمبی کہانی ہے. باہر طور دربدری اختیار کر لی، اپنے خاندان کے ساتھ نہ معلوم کہاں کہاں کی ٹھوکریں کھانا برداشت کر لی. آسانی سے تخت کا اس کا انقلاب آ سکتا تھا اور اس کا تختہ الٹا جا سکتا تھا، لیکن حضرت ابراہیم نے نمرود کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. بعد میں عذاب الہی آتا رہے، حضرت ابراہیم کا سلطنت سے کوئی تعلق نہیں. یہی صورتحال حضرت موسیٰ کو دیکھیے. بنی اسرائیل قیدی ہیں، وہاں پہ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں مصر کے اندر. فرعون جو ہے اور فرعون کی قوم ان کے اوپر حکومت کر رہی ہے. انہوں نے اپنی قوم کو آزادی دلوائی. فرعون نہیں چاہتا کہ یہ قوم آزاد ہونے پائے، اس کے لیے اللہ نے یہ اہتمام کر دیا کہ دریا یا سمندر کے درمیان راستہ پیدا ہو گیا، یہ کراس کر گئے. اپنی قوم کو جمع کر کے انہوں نے وہاں سے نکلنا قبول کر لیا. فرعون پہ حملہ نہیں کیا، فرعون کے تخت تاج کی خواہش نہیں کی. اگر یہ فرعون کی حماقت تھی
کہ اس نے حضرت موسیٰ کا تعاقب کرتے ہوئے خود کو بھی اپنے آپ کو اسی راستے پہ ڈال دیا اس پہ حضرت موسیٰ جا رہے تھے. اب وہ جو راہ حضرت موسیٰ کے لیے بنی تھی وہ تو موسیٰ کی پابند تھی, وہ فرعون کی پابند تو نہیں تھی. اب اگر دریا آپس میں مل جائے اور وہ ڈوب جائے تو اس میں حضرت موسیٰ کا کوئی دخل نہیں ہے. اچھا چلیے, اب فرعون ڈوب گیا تھا, ختم ہو گیا تھا, حضرت موسیٰ پار چلے گئے تھے, لیکن یہ تو دیکھ رہے تھے کہ فرعون کا کیا انجام ہوا. تو چلیے اب پلٹ آئیے اور آ کے تخت کے اوپر قبضہ کیجیے. لیکن حضرت موسیٰ اس کے بعد 40 سال تک صحرائے سینائی میں بھٹکتے رہے. ان کی خود تو ان کا انتقال ہو گیا, ان کی قوم 40 سال تک بھٹکتی رہی, کھانے تک کو میسر نہیں تھا. اللہ میاں کو آسمان سے خصوصی اہتمام کرنا پڑا کہ من و سلوہ ان کے لیے اترتا تھا, وہ پتہ نہیں کیا چیز تھی بات, اور اس سے پیٹ بھرتے تھے وہ لوگ. یہ ساری زحمتیں برداشت ہیں لیکن اقتدار کے اوپر قبضہ نہیں کر رہے. اس کا مطلب ہے نبوت کے پیش نظر کبھی اقتدار نہیں رہا, اس اقتدار کو وہ چاہتے ہی نہیں, یہ مصنوعی اقتدار ہے. یہاں پر اقتدار ہدایت کی صورت میں آتا ہے کہ دلوں کو اپنا ہم خیال بنایا جاتا ہے, اور وہ بھی ایسا کہ جہاں پر یہ نہیں کہ تمہیں جب مجبور کیا جا رہا ہے, تمہیں صرف اس راستے کو اختیار کرنا ہے, یہ تمہاری مرضی ہے چاہے اختیار کرو یا نہ کرو. ہمارا کام صرف یہ بتا دینا کہ راستہ کون سا ہے, اس پہ کیسے چلا جاتا ہے, اس کی دشواریوں پہ کیسے قابو پایا جاتا ہے. یہ نظام ہدایت ہے, نظام حکومت نہیں. اب امام جو ہے وہ ہادی بن کے آئے گا, حاکم بن کے نہیں آئے گا. یوں کہوں میں کہ در حقیقت امامت کا مطمع نظر, اب یہ بات خدا کرے کہ میرے نوجوان دوستوں میں کے ذہنوں میں منتقل ہو جائے, ہمارے امام کا پیش نظر جو مشن ہے وہ مشن ایک عالمی حکومت کا قیام نہیں ہے, ایک ایسے معاشرے کا قیام ہے کہ جہاں اللہ کے قوانین کو وہ معاشرہ خود قبول کرے. دور امام زمانہ کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا گیا کہ اس میں اصطلاحاً کہا جاتا تھا کہ شیر و بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیئیں گے, یعنی شیر بکری کو کچھ نہیں کہے گا, بکری شیر کو کچھ نہیں کہے گی. دوسرے لفظوں میں طاقتور اور کمزور یہ سب یکساں حقوق کے مالک ہوں گے, کسی پر کسی دوسرے کا حق غصب کرنے کا خیال نہیں آئے گا. یہ خیال نہیں آئے گا, یہ کیوں؟ کیا امام کی فوجی ہر جگہ تلوار لیے کھڑے ہوں گے کہ خبردار اس کا حق نہ مارا جائے؟ کیا ہر ایک باقاعدہ کیمرے لگے ہوں گے کہ اس نے یہاں پہ حق تلفی کی ہے, اس کے اوپر فوراً عدالت میں بلا لیا جائے؟ جی نہیں. ضمیر کی آواز کے تحت انسان خود فیصلہ کرے گا کہ مجھے حق کے راستے پہ رہنا ہے. اس معاشرے کو قائم کرنا یہ امامت کا مطمع نظر ہے. وہ جو حکومت لیس, گورنمنٹ لیس معاشرہ ہوگا, جس میں ہدایت ہوگی, حکومت نہیں ہوگی, جس میں راہ حق پر چلنے کی تمنا ہر انسان کی ذاتی تمنا ہوگی. امام صرف راہ حق بتائے گا, چلنے کی آرزو ہمارے اندر پیدا ہوگی. اس معاشرے کا قیام مقصود ہے. ہمارا وہی ذہن جو حکومت کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے وہ اکثر کہتا ہے امام آئیں گے تلواروں سے اتنی گردنیں کاٹ دیں گے, ہر طرف کچھ تو خون ہوگا, جتنے نافرمان ہیں وہ سب تباہ و برباد کر دیے جائیں گے. میں ادب سے عرض کروں گا کہ اگر تلوار کے ذریعے سے ہی لوگوں کو صراط مستقیم پہ لانا تھا تو اتنے طویل سفر کی ضرورت کیا تھی؟ ایک کن کہتا اور ساری مخلوق اس طرح چلنے لگتی جیسے اللہ چاہتا تھا. جو اس کائنات کو خلق کر سکتا ہے کن کہہ کے, اور اس کائنات کے ذرے ذرے کو تابع کر سکتا ہے اپنے فرمان کے, سورج مخالفت کرتا ہے حکم الہی کی, چاند نافرمانی کر سکتا ہے, زمین نافرمانی کر سکتی ہے. جب کوئی نافرمانی نہیں کر سکتا تو بتائیے انسان کیسے نافرمانی کر سکتا ہے خدا کی, اگر خدا یہ حکم دے دے کہ خبردار میرے حکم کی پابندی کرنی ہے. اگر ہم بھی مجبور بنا دیے جاتے تو ہم میں کوئی جرت نہیں تھی کہ ہم مقابلے میں کھڑے ہو سکتے. اب بھی ہماری جتنی طاقت ہمیں اندازہ ہے کہ جب چاہتا ہے, جہاں چاہتا ہے, فوراً احساس دلا دیتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو. اپنے طور پہ ہم سپر پاور بنے رہیں, ایک تیز ہوا کا جھونکا آتا ہے, پتہ چلتا ہے تم تو بالکل بے بس ہو. پانی کی ایک لہر آتی ہے, ڈوبنے لگتے ہیں, کہتے ہیں بالکل بے بس ہیں. یہ بے بسی کا احساس جو آج دلا رہا ہے وہ پوری انسانیت کو بے بس کر کے اپنے حکم کا پابند بنا سکتا تھا. لیکن اس نے جو انبیاء کو بھیجا ہے تو اسی لیے بھیجا ہے کہ وہ جا کے لوگوں تک پیغام کو پہنچائیں اور انہیں صراط مستقیم پر چلنے پر آمادہ کریں. خود اپنی مرضی اور معاف کیجیے گا,
یہ ایک اعتبار سے ذرا نیا تصور ہے، تو اس کی وضاحت کے لیے تو ظاہر ہے کہ بہت تفصیلات کی ضرورت ہے اور بہت لمبی چوڑی باتیں، لیکن اب ظاہر ہے کہ گفتگو کو آخری مرحلے پہ پاتے ہوئے اب اس کی گنجائش تو نہیں ہے کہ میں کچھ کل کے لیے اٹھا رکھوں، لیکن اس کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ آج میں بے حساب اور بے قاعدہ ہو کے آپ حضرات کے ساتھ زیادتی کروں۔ تو اب جناب صرف اتنی سی بات رہ گئی کہ وہ جس معاشرے کو آنے والا قائم کرے گا جس کے اندر حکم نہیں ہوگا، ہدایت ہوگی، کیا ایسا معاشرہ ممکن ہے؟ ہم نے آج تک حکومتوں کے بغیر کسی معاشرے کو چلتے نہیں دیکھا۔ تو یاد رکھیے، اسلام کے جتنے آئیڈیلز ہیں اس کا اچیو کرنے کا ایک مرحلے کا نام ہے کربلا۔ کربلا میں ہر اس آئیڈیل کو جو اسلام چاہتا ہے ابھی ایک چھوٹے پیمانے پہ اس نے اسے حاصل کر کے دکھایا۔ جو چیزیں اسلام کے پیش نظر ہیں، آپ اسلام کے تمام مقاصد، تمام اس کے دنیا میں ہونے کے یعنی جو اس کے پیش نظر جو گولز ہیں ان کو اچیو ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں تو کربلا کو دیکھ لیجئے، وہاں پر آپ کو ایک ماڈل نظر آ جائے گا کہ دیکھو یہ ایک نمونہ موجود ہے اور یہ وہ چیز ہے جو در حقیقت اسلام چاہتی ہے۔ اب میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام کا بنیادی گول، امامت کا بنیادی گول یہ ہے کہ وہ انبیاء کا کام ہدایت کو پہنچا دینا تھا، امامت کا کام یہ ہے کہ اس ہدایت کو عملی طور پر دنیا کے اندر لوگوں کے سامنے پنپتے دکھا سکے۔ اور وہ ہدایت کیسے ہوگی کہ ایک ایسا معاشرہ قائم ہوگا کہ جہاں پولیس نہیں ہوگی، فوج نہیں ہوگی۔ دیکھیں ایک جملہ اور کہتا چلوں، اگر قانون کا نفاذ حکومت کے ذریعے ہونا ہو، یعنی پولیس اور فوج کے ذریعے، تو پھر اسلام کا ایک انسٹیٹیوشن بالکل بے معنی ہو جاتا ہے۔ اور وہ کون سا انسٹیٹیوشن ہے؟ آپ کے جو فروعات دین ہیں اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد وغیرہ کے بعد اس کے اندر ایک آتا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، خیر کی طرف دعوت دو، اچھائی کی طرف دعوت دو، برائی سے روکو۔ یہ ہر فرد کا انفرادی ذمہ داری ہے۔ یہ انفرادی ذمہ داری کی کیا ضرورت ہے اگر اللہ کے قوانین کو پولیس نافذ کرے گی، اگر اللہ کے قوانین کو فوج نافذ کرے گی؟ نہیں کہا گیا کہ یہ نافذ نہیں کریں گے، تم خود اپنے اوپر نافذ کرو۔ یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ ہدایت کی پولیس ہے، یہ ہدایت کی وہ قوتیں ہیں، یعنی پورا معاشرہ اپنے پر خود نظر رکھے ہوئے ہے کہ دیکھو خبردار حدوں سے کوئی تجاوز نہ کرنے پائے۔ جہاں دیکھا کہ کوئی عمل خیر کرنے میں کوتاہی کر رہا ہے اسے متوجہ کر دیا، اور جہاں عمل شر کرتا نظر آیا اسے روکنے کی جہاں تک ممکن ہے کوشش کی۔ جب پورا معاشرہ یہ کر رہا ہوگا اس کے اندر برائی پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ جب معاشرہ خود چیک کر رہا ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں پیدا ہو سکتی۔ اسلام کے پیش نظر ایک اصلاح یافتہ معاشرہ پیدا کرنا ہے، ایک اصلاح کا علم بردار حاکم پیدا کرنا نہیں ہے۔ ایک فرد واحد کی حکومت نہیں بلکہ پورا معاشرہ اپنے اوپر خود حکومت کرتے ہوئے خیر کے راستے کو اپنائے۔ اب اگر اس کی مثال آپ کو چاہیے تو کربلا میں وہ معاشرہ قائم ہوا ہے، ہمیں دکھایا گیا ہے کہ دیکھیے یہ معاشرہ بنتا ہے جو حکومت کے بغیر ہے، جس کے اندر کوئی یعنی وہی میں عرض کروں گا کہ گورنمنٹ لیس یا گورنمنٹ فری، جیسے شوگر فری غذا بنتی ہے نا، گورنمنٹ فری سوسائٹی، اور وہ سوسائٹی خیر کی طرف راغب ہو۔ امام حسین اسلام نے 9 محرم اور 10 محرم کی درمیانی رات کو ایک خطبہ دیا ہے، اپنے سارے انصار کو جمع کیا۔ پہلا جملہ خطبے کا، تم اگر یہاں اس خیال سے آئے ہو کہ تم نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے تو میں اپنی بیعت اٹھاتا ہوں۔ یہ بیعت اٹھانا کیا چیز ہے؟ بیعت وہ تھی جس کے ذریعے سے کسی حاکم کی حاکمیت کو مانا گیا تھا۔ امام کہہ رہے ہیں میں وہ حاکمیت اٹھاتا ہوں، اب کوئی بیعت ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اس کا مطلب ہے نہ میں حاکم ہوں نہ تم محکوم ہو۔ جب حاکم و محکوم نہیں ہوں تو اب اس کا مطلب ہے یہ معاشرہ جو ہے یہ آزاد معاشرہ ہے، کم از کم حکومت نہیں ہے یہاں پر۔ اب اگر یہ معاشرہ بھی خیر کے راستے پہ چلے تو اس کا مطلب ہے حسین وہ معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے جہاں حکومت نہیں ہوگی، اطاعت خدا ہوگی۔ اور یہ تو حکومت کی ایک پہلو تھا نا۔ حسین نے تو جس طرح سے اس دن کا خطبہ دیا ہے اس میں حکومت جس شکل میں بھی ہو، ایک حکومت تو وہ ہے نا جو فوج و پولیس کی حکومت ہوتی ہے، ہم پہ ایک حکومت اور بھی ہوتی ہے، یہ تو قانون کی حکومت ہے۔
ایک حکومت وہ ہوتی ہے کہ دل نہیں چاہتا ہے کام کرنے کا، لیکن اس لیے کر رہے ہیں کہ کسی کی محبت مجبور کر رہی ہے کہ وہ کام کریں، یا کسی کی نفرت مجبور کر رہی ہے کہ وہ کام کریں. جذبات بنیاد بن جاتے ہیں. میں رشوت تو نہ لیتا، لیکن کیا کروں کہ گھر کی ضرورتیں ایسی ہیں، بچوں کی فیسیں دینی ہیں وغیرہ وغیرہ، اس لیے میں یہ ناجائز کام کر رہا ہوں. نہیں چاہتا تھا، لیکن اولاد کی محبت نے یا بیوی کے تقاضوں نے مجھے اس بات پہ آمادہ کر دیا. یہاں محبت بنی نا بنیاد صراط مستقیم سے ہٹانے کی، یا صراط مستقیم ہو یا نہ ہو میری مرضی سے ہٹانے کی. جو میں کرنا چاہتا تھا اس کے برعکس کچھ اور کام جو ہم سے کروا رہی ہے وہ محبت کروا رہی ہے. یہ بھی ایک حکومت ہے. پھر یہ بھی حکومت ہوتی ہے کسی انسان کے اوپر کہ کوئی انسان جو ہے وہ اخلاق، معاشرے میں جو یہ اخلاق کی باتیں ہیں، بھائی یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات ہے، دیکھو یہ کام جو ہے یہ نہیں کرنا چاہیے. اب دل نہیں مان رہا، دل نہیں چاہ رہا، لیکن کیا کریں کہ سارے لوگ انگلی اٹھائیں گے کہ تم نے یہ بد اخلاقی کا کام کیا ہے، غلط کام کیا ہے. یہاں اخلاق حکومت کر رہا ہے. پھر ایک صورت ہوتی ہے کہ جہاں حالات آپ کے ایسے ہو جاتے ہیں کہ جہاں ایک کام نہیں کرنا چاہتے، صرف حالات کی وجہ سے کر رہے ہیں. ابھی یہاں فنڈ ریزنگ شروع ہو جائے اور ہمارے ولایت بھائی ٹوکری لے کے کھڑے ہو جائیں کہ اس میں چندہ دیجئے، تو اگر میرے ساتھ بیٹھے ہوئے کوئی برادر مومن جو میرے ہمسائے بھی ہوں اور میرے ہم مرتبہ بھی ہوں، یعنی معاشی اور معاشرتی حیثیت سے ایک مقام ہو، وہ اگر $50 ڈالیں گے تو اب میرے لیے عزت بے عزتی کا سوال ہے کہ میں $50 نہیں ڈالوں گا تو ان کو کیا منہ دکھاؤں گا اور اوروں کو کیا منہ دکھاؤں گا. چنانچہ شاید میں بھی ڈال دوں، اس میں شامل ہو جاؤں. یہاں میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن حالات نے مجھے مجبور کر دیا. کبھی انسان پر حکومت ہوتی ہے قانون کی، کبھی حکومت ہوتی ہے جذبات کی، کبھی حکومت ہوتی ہے اخلاق کی، کبھی ہوتی ہے حالات کی. یہ 4 پریشرز ہیں جو انسان سے وہ کچھ کرواتے ہیں جو وہ نہیں کرنا چاہتا. امام حسین نے کہا کہ دیکھو میں اللہ کی حاکمیت کو ایسے قائم دیکھنا چاہتا ہوں کہ معاشرے پر کوئی پریشر نہ ہو. چنانچہ ذرا خطبہ سنیے کہ پہلا جملہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری گردنوں سے بیعت اٹھاتا ہوں. دیکھو تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے یہاں رہنے سے حسین بچ جائے گا تو حسین تمہارے ہونے سے بچ نہیں سکتا، اسے تو بہر صورت شہید ہونا ہے، تو تم کیوں اپنی جانیں قربان کرو، چلے جاؤ. یعنی اگر جذبہ محبت تمہیں لے کے آیا ہے تو بیکار ہے، وہ بھی کوئی تمہارے راستے میں یعنی رکاوٹ نہیں ہے، تم جا سکتے ہو. اس کے بعد یہ کہا کہ دیکھو اگر یوں جاؤ گے تو دنیا کہے گی نا کہ تم حسین کو اکیلا چھوڑ کے آ گئے، نواسہ رسول کو، تو ان سے کہہ دینا کہ جناب نواسہ رسول کو تو ہم نہیں بچا سکتے، میرے ایک عزیز کا ہاتھ پکڑو، اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، تاکہ یہ اگر ساتھ چلے جائیں گے تو دنیا کو کہہ تو سکو گے نا کہ حسین کو تو نہیں ہم بچا سکتے تھے، کم از کم ان کے عزہ کو بچا لے آئے، رسول کے گھرانے کے اور افراد کو بچا کے لے آئے. لیکن چلے جاؤ، اگر جانا چاہتے ہو تو یہ بھی تمہارے اوپر سے بنیاد ختم ہو رہی ہے. اور اس کے بعد جلتے ہوئے چراغ کو گل کر دینا کہ اگر حالات تمہارے راستے میں رکاوٹ ہیں کہ میں ساتھ بیٹھے ہوئے کے سامنے میں کیسے اٹھ کے چلا جاؤں، تو لو میں چراغ بجھا دیتا ہوں، اس اندھیرے میں جس کا دل چاہے چلا جائے. جتنے ہیومن پریشرز ہو سکتے ہیں کسی کے فیصلے پر اثر انداز ہونے کے لیے، حکومت کی جتنی فارمز ہو سکتی ہیں، حسین نے ان ساری فارمز کو ختم کر دیا. اب اتنا آزاد، اتنا ذاتی فیصلہ کرنے والا معاشرہ اس سے پہلے ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، نہ اس وقت ایگزسٹ کرتا تھا، نہ آج ایگزسٹ کرتا ہے. حسین نے اس آزاد معاشرے سے کہا کہ اب تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تمہارا فیصلہ کیا ہے. اگر انسان اس دن وہی فیصلہ کرے جو معصوم کا فیصلہ ہے تو اس کا مطلب انسان ہر امتحان میں کامیاب ہو گیا. اس نے وہ معاشرہ بنا لیا، کربلا کی حد تک وہ معاشرہ بنا لیا کہ جو تمام ان پریشرز کے باوجود وہ صرف اللہ کی اطاعت کرتا ہے، کسی اور کی اطاعت نہیں کرتا. اور ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ کربلا بن جانے کے بعد بظاہر انسان اگر اس کو موقع دیا گیا ہے تو اس لیے کہ وہاں پر ایک ہادی براہ راست موجود تھا جس نے اس طرح سے ہدایت کر کے اسے اس مقام پہ پہنچا دیا ہے. ایک ابھی ضرورت تھی کہ اس انسان کو بالکل آزاد کیا جائے کہ تم بھی تو کوشش کرو کہ کیا تم کوئی کربلا کا ماحول پیدا کر سکتے ہو. کربلا میں پنجتن کی ایفرٹس نے وہ 72 افراد پیدا کیے تھے جو کسی حکومت کے بغیر نظام الہی کو اپنی ذات کے اوپر پوری طرح سے امپوز اپنے اندر اس کو تسلیم کیے ہوئے ہیں. ہمیں یہ موقع دیا گیا کہ تم اب یہ کرو
کہ ہم نے تو 72 ہم پنجتن نے مل کے 72 بنائے تھے، تم یہ کرو کہ اب 313 تم بنا کے دکھاؤ، جب وہ 313 بن جائیں گے تو پھر خدا کا ہادی آ جائے گا، پھر صرف 72 کا معاشرہ نہیں ہوگا بلکہ وہ لاکھوں انسانوں کا، کروڑوں انسانوں کا، پوری انسانی دنیا کا معاشرہ بن جائے گا جو خیر کے راستے پہ چل رہا ہوگا۔ یہ 313 بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ بہر طور امامت کا گول اس معاشرے کو حاصل کرنا ہے جس کو کربلا کے اندر ماڈل کے طور پر ہمارے سامنے رکھا گیا ہے۔ اور بس اب یہاں سے ایک بات کی طرف توجہ دلا دوں، امام حسین نے جب وہ سارے پریشرز ریلیز کیے تھے، انسان کو آزاد کیا تھا ہر پریشر سے، تو اس میں ایک جملہ یہ کہا تھا کہ تم میرے عزیز کسی عزیز کا ہاتھ پکڑو اور اس کو ساتھ لے کے چلے جاؤ۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ امام حسین کے ساتھ سب سے زیادہ ولنریبل حیثیتیں وہ عورتیں اور بچے ہیں، جن کا ظاہر ہے کہ اگر یہ سارے وارث ختم ہو گئے تو ان کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور انسان سب سے پہلے ان کی فکر کرتا ہے۔ امام نے یہ تو کہا کہ میرے عزیزوں میں سے کسی کا ہاتھ پکڑو لے کے چلے جاؤ، اگر جا سکے تم سے تو عباس کو لے جاؤ، علی اکبر کو لے جاؤ، اون محمد کو لے جاؤ، کہیں یہ نہیں کہا کہ زینب ام کلثوم کو لے جاؤ یا سکینہ کو لے جاؤ۔ گویا حسین سمجھتے ہیں کہ ان کے مشن کی کامیابی کے لیے اگر یہ شہداء نہ ہو تب بھی کامیاب ہو سکتا ہے، بشرطے کہ یہ عورتیں اور بچے موجود رہیں۔ اللہ حسین کا اعتماد ان عورتوں اور بچوں کے اوپر کہ ان کو لے جانے کی بات کبھی حسین نے نہیں کی۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بغیر مقصد کربلا میں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ حسین جانتے ہیں کہ ان کی ساری جنگ، اس کا فیصلہ کن مہرہ جو ہوگا، وہ ہتھیار جو دشمن کو شکست فاش دے دے گا، وہ ان جوانوں کی صف میں نہیں ہوگا، وہ ان بزرگوں کی صف میں نہیں ہوگا، وہ ایک 6 مہینے کا بچہ ہوگا جو حسین کی فتح کے اوپر مہر لگا دے گا۔ اور پھر حسین کے بعد کی وہ جنگ جو زینب کو لڑنی ہے، اس کے لیے بھی حسین نے منتخب کیا ہے اپنی 4 سال کی بچی سکینہ کو، کہ یہ وہ ذات ہے جو زینب کی ساری مہم کو تکمیل کے مرحلے تک پہنچا دے گی۔ کوفے کے بازار میں زینب مصائب کا سامنا کرتی رہی، دمشق کے دربار میں زینب مصیبتوں کو اپنے سامنے دیکھتی رہی، قید خانے کے مصائب جھیلتی رہی، لیکن ان سارے مصائب کا نقطہ آخر کیا تھا؟ اس 4 سال کی بچی کی شہادت جو قید خانے میں بابا بابا کہتی ہوئی گزر گئی۔ دنیا نے اس وقت صورتحال یہ تھی، دیکھیں کہ ننھی سے بچی کے رونے کی صدا کہاں تک بلند ہو سکتی ہے، جبکہ ایک ایسے قید خانے کے اندر ہو جہاں دن کو روشنی بھی نہ آتی ہو، جہاں سورج کی روشنی نہ آتی ہو۔ اس تاریک کمرے میں سکینہ کی آواز گھٹ کے ختم ہو جاتی، لیکن نہ معلوم اس بی بی کی آواز میں کیا بات تھی کہ آواز سنتے تھے جو دربان تھے، جو دروازوں پہ کھڑے ہوتے تھے، پہلے وہ متاثر ہوتے تھے، ان کا گریہ و فریاد دیکھ کے ارد گرد کے لوگ متاثر ہوتے تھے، اور پھر اس کے نتیجے میں پورا شہر متاثر ہوتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے، ہم نے کہا کہ جناب سکینہ بہت گریہ کر رہی تھی تو اس کے اوپر یزید کو رحم آ گیا اور اس نے حکم دیا حسین کا سر بھیجا جائے۔ جناب والا، حسین کا سر بھیجنا رحم کی علامت نہیں ہے۔ ذرا عالم تصور میں سوچئے کہ کسی محبوب شخصیت کا کٹا ہوا سر سامنے آئے تو جذبات محبت کو تسکین ہوگی یا اور ہیجان برپا ہوگا اور دل تڑپے گا؟ یہ جو سر بھیجا گیا ہے یہ جناب سکینہ کی تسکین کے لیے نہیں بھیجا گیا، سر تو بھیجا گیا کہ سکینہ اپنے باپ کے انجام کو دیکھ لے، اگر میں ان کے گردن پہ چھری چلا سکتا ہوں تو تیری گردن تو اس کے مقابلے میں بہت نازک ہے، میں تجھے بھی موت کا گھاٹ اتار سکتا ہوں اگر تو اسی طرح سے روتی رہی۔ سکینہ، اس کا رونا یزید کی اجازت کا پابند نہیں تھا، وہ کبھی اس کی محتاج نہیں تھی کہ یزید اجازت دے تو سکینہ روئے۔ باپ کا سر آیا تو تھا ڈرانے کے لیے، آیا تھا سکینہ کو دھمکانے کے لیے، سکینہ نے سینے سے لگا لیا۔ اب تک جو آوازیں کم بلند ہوتی تھیں اب چیخیں بن کے بلند ہونے لگی۔ باپ کو گود میں لیتے ہوئے زار و قطار روتی جا رہی ہے سکینہ، روتے روتے ایک مرحلہ آیا کہ چیخوں میں ذرا آہستگی پیدا ہوئی، اب گریے کی آواز آ رہی ہے، کچھ دیر کے بعد گریہ کی آواز ختم ہوئی، سسکیاں سنائی دے رہی ہیں، سسکیاں پھر آہوں میں بدل گئیں، پھر ایک سناٹا چھا گیا، گود میں بچی کو لیے ہوئے، حسین کے سر کو لیے ہوئے بچی سر رکھے ہوئے خاموش ہو گئی۔ ماں دیکھ رہی تھی، پھوپھی دیکھ رہی تھی، ایک مرتبہ ماں نے کہا بیٹی کیا ہوا، چپ ہو گئی؟
بابا کو جی بھر کے رو لیا کیا؟ تو افسر کو واپس کر دو. کوئی جواب نہیں آیا. اتنے میں سید سجاد آگے بڑھے, کہا پھوپھی کہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. سکینہ دنیا سے رخصت ہو گئی. سامعین محترم, خدا نہ کرے کہ کسی کو قید کی حالت میں موت آئے. جہاں آزادیاں نہ ہو وہاں کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اور پھر اگر وہ قید ایسی قید ہو کہ جہاں پینے کے لیے پانی تیسرے دن آیا کرتا تھا, اتنی کم مقدار میں آتا تھا کہ جناب زینب جو بیٹھ کے نماز پڑھتی نہیں ہے اس کا سبب پانی کا نہ ہونا تھا. پانی کی مقدار اتنی کم آتی تھی کہ بچوں کی پیاس نہیں بجھ پاتی تھی. اب ذرا سوچئے کہ جہاں تیسرے دن پانی آتا ہو وہاں اس بچی کو غسل کیسے دیا جائے گا؟ یہ ایک اہم مرحلہ تھا. پھر اس کے بعد اس بچی کو کفن کہاں سے دیا جائے؟ جنہوں نے زینب ام کلثوم کو چادر نہیں دی تھی وہ بھلا بچی کو کفن دیتے؟ اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ سید سجاد کو اجازت ہو کہ اس لاش کو لے جائیں اور جا کے کسی قبرستان میں دفن کر دیں, اس لیے کہ وہ سکینہ کی قوت سے واقف ہے. جب سکینہ روتی تھی تو اس نے شام کے در و دیوار کو ہلا دیا تھا. لوگوں میں ایک جذبہ پیدا ہوا تھا انسانیت دوستی کا. آج اگر سکینہ کی اس لاش کو لے کر سید سجاد شہر کے اندر سے گزریں گے, قبرستان میں جائیں گے, تو ہو سکتا ہے بغاوت برپا ہو جائے, ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے. اس لیے جو کچھ بھی گزری ہے آل محمد تم جانو, تمہارا معاملہ مصائب جانے, تم جانو اور یہ بچی جانے. اب سید سجاد وہاں موجود ہیں. مجھے معلوم ہے شریعت میں بہت سے راستے ہیں. اگر پانی میسر نہ ہونا تو تیمم کرایا جا سکتا ہے میت کو. اگر کفن میسر نہ ہو تو جو لباس میں بھی مرنے والا دنیا سے جائے اسی میں دفن کیا جا سکتا ہے. خدا را مجھے بتائیے کہ تیمم کا بدل, تیمم موجود ہے, غسل کا بدل, کفن کا بدل اس کا لباس ہے. یہ بتائیے کہ قبر کھودنے کا بدل کیا ہے؟ اس قید خانے میں اب تو کم از کم ذوالفقار بھی نہیں ہے کہ جیسے حضرت علی اصغر کی قبر حسین نے بنائی تھی, سید سجاد نے قبر بنائی. کیسے بنائی ہم نہیں جانتے. بس ایک روایت میں ایک جملہ میں نے دیکھا تھا کہ سید سجاد جب سکینہ کو دفن کر کے فارغ ہوئے ہیں تو آپ کے ہاتھوں سے, آپ کی کلائی سے خون بہ رہا تھا. شاید ہتھ کڑی کی کڑیوں سے زمین کو کھودتے رہے اور اتنا گہرا گہرا کھودا جس میں سکینہ کو دفن کر سکے. دنیا کی یہ عجیب میت تھی جسے سید سجاد نے دفن کیا کہ ماں اٹھا کے لائی, پھوپھی نے قبر میں اتارا, سید سجاد نے مٹی ڈال کے سکینہ کو خدا حافظ کہہ دیا.